أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلوب من نعمته، ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغساق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفاق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में अर्ज़ सलाम है। खुदावंद मुतआल हमारे दिलों को और आपके दिलों को और हमारे आल औलाद के क़ुलूब और उनके दिलों को नूर महब्बत इमाम आसर अलैहिस्सलाम और उनके शौक़ लिक़ा के नूर और उनके हुस्न इंतज़ार के नूर से भर दे। और परवरदिगार आलम हमें इमाम आसर अलैहिस्सलाम के बेहतरीन मुंतज़रीन, उनके बेहतरीन मुअमिनीन और उनके बेहतरीन अंसार और उनके दौलत और उनके हुकूमत के बेहतरीन रआया में शामिल फरमाए। और परवरदिगार आलम उनकी रज़ा और उनकी दुआ और उनकी शफाअत दुनिया व आखिरत में हमारी नसीब फरमाए। और परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सदक़े, सय्यदुश शुहदा सलामुल्लाहि अलैहि के हुर्मत के सदक़े
ہمیں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ناراضگی اور ان کی غضب سے بچائے اور ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ہمارا توبہ قبول فرمائے اور ہمارے سارے اعمال امام عصر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مورد رضا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، تقلید کے موضوع پر مجتہدین نے کچھ احادیث کی روح سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر انسان انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو ان کی یہ استدلالات دیکھ کر جن احادیث کی روح سے یہ تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر انسان غور سے دیکھے اور ان کی باتوں کو سنے اور ان کے استدلال کو سنے تو نہ صرف اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان سے مجتہد کا اور طریق اجتہاد کا بطلان اور مجتہدین کی جہالت اور ان کی ضلالت بالکل سامنے آتی ہے کہ بے انصافی کی یہ انتہا اور گمراہی کا اتنا واضح طور پر ان کی کارکردگی میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جن احادیث میں کوئی تقلید کی کوئی اثر نہیں ہے، ان سے آپ تقلید ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ جن احادیث کی روح سے روات احادیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ راوی حدیث کی طرف رجوع کرو، اور ان میں کسی فتوے کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ کسی تقلید کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ رائے کا ذکر نہیں ہے، راوی حدیث کی طرف ارجاع دیا گیا ہے۔ اور خود کبار مجتہدین نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے روات مجتہد نہیں ہوا کرتے تھے، ائمہ طاہرین علیہم السلام سے جو روایت نقل کرتے تھے وہ راوی تھے۔ راوی کا مطلب اردو زبان میں آپ سمجھتے ہیں جو روایت کرتا ہے، نقل کرتا ہے کہ مولا نے یہ فرمایا ہے۔ مجتہد وہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو جب ایسے روایات سے جس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آپ ان سے ایسے اجنبی چیز کا بلکہ اس کے خلاف والی چیز کا اس کے دل سے نکالنے کی کوشش کریں تو یہ جہالت ہی ہو سکتا ہے، ضلالت ہی ہو سکتا ہے، گمراہی ہو سکتا ہے، اور ان کے طریق کے بطلان کا واضح ثبوت یہی ہے۔ میرے معزز ناظرین، بعض لوگ ہم سے مانگتے ہیں کہ مجتہدین نے کیا غلط فتویٰ دیا ہے۔ یہ غلط فتویٰ ہے جب تقلید کی ان کے اساس تقلید کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، جب کوئی حدیث ہی نہیں ہے، جب کوئی حدیث دیکھیں عزیزو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کم بات نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی خاتون کے شوہر نہیں ہیں، کسی نے آپ کے نکاح نہیں پڑھا، آپ سب جگہ مشہور کرا دیں کہ فلانی میرے عورت ہے، تو یہ آپ کی کتنی بے حیائی ہوگی۔ سب آپ کے منہ پہ کیا کریں گے؟ تو کہیں گے کہ بھائی نہ نکاح ہے، کچھ بھی نہیں، آپ بلا وجہ ادعا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی وائف ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ جب تقلید کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، اس دنیا میں چرچا مشہور کر دیا کہ ہم نائب امام ہیں، ہمارا کلام حجت ہے، عوام شیعہ کو ہماری اتباع کرنی چاہیے، یہ تقلید یہ ثابت ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کوئی روایت نہیں، وہ روایت جن سے تقلید کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ نہ صرف تقلید ثابت نہیں ہوتا، تقلید کا عکس ثابت ہوتا ہے ان سے۔ اور ہم جو ہیں یہاں پہ بے انصافی نہیں کر رہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم احادیث دکھاتے ہیں، احادیث کو صحیح طرح سے ترجمہ کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں۔ آج تک یہ ہمارے تقریرات کو مجتہدین دیکھتے ہیں، مجتہدین کے شاگرد دیکھتے ہیں، جو ہمارے تقریرات بالخصوص موضوع پہ عربی زبان میں ہیں، ایک دفعہ وہ اعتراض نہیں کر سکے کہ اس روایت کو آپ نے غلط شرح کیا ہے، اس روایت کا مقصد یہ نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ بھی یہ اعتراض نہیں کر سکے، کبھی بھی نہیں اعتراض کر سکے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ان کے اعتراضات کیا؟ سب بچگانہ اعتراضات، سب وہ بالکل جاہلانہ بنی اسرائیل والی اعتراضات۔ میرے معزز ناظرین، بات کو طول نہ دیں، ان جملہ روایات میں سے جن سے مجتہدین نے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ حدیث ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الاجتہاد والتقلید، تالیف الخمینی، خمینی روح اللہ خمینی نے ان کی اس کی کتاب اجتہاد و تقلید، اس میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 70 میں وہ ادعا کر رہا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے شیعوں کو ارجاع دیا ہے، کس کی طرف؟ فقہا کی طرف۔ وہ فقہا سے مراد اس کی کون ہے؟ مجتہدین ہے، مجتہدین ہے۔ اچھا، دلیل اس کی کیا ہے؟ خمینی صاحب دلیل کیا ہے؟
صفحہ نمبر 78 پہ وہ دلیل شروع کرتا ہے کہ میرے دلیل جن کے روح سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کس کی طرف رجوع کریں؟ کس کی طرف رجوع کریں؟ مجتہدین کی طرف رجوع کریں. تو اس میں سے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. بھلے یہ حدیث فرمائیے روایات کثیرہ، کہتے ہیں ہمارے پاس بہت دلیل ہے، حدیث بہت ہے. مثل ما عن الکشی، وہ روایت جو رجال کشی میں ہے، روایت ہے شعیب الاقرقوفی سے. شعیب نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رب محتاجنا ان نسأل عن الشیء، رب محتاجنا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حاجت ہوتی ہے، ہمیں نیاز ہوتا ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی مسئلہ کوئی کسی چیز کے متعلق استفسار کریں، کوئی مسئلہ پوچھیں، کوئی سوال کریں، کسی بھی موضوع، کوئی بھی موضوع ہو. بہت دفعہ، ربما، دیکھیں ربما بہت دفعہ، بہت دفعہ، یا ربما کے دو معنی ہوتے ہیں. ربما جو عربی زبان میں ایک دفعہ وہ کثرت کے معنی میں آتا ہے، ایک دفعہ قلت کے معنی میں آتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دونوں معنی صحیح ہیں. اچھا، بعض دفعہ ہوتا ہے یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے کہ ہم کسی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے ہمیں. تو یہ آپ کی حالت ہے، میری حالت ہے. دیکھیں نا کہ ہمیں امام علیہ السلام تک رسائی نہیں ہے. اچھا، بہت مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا، آپ کی بھی یہی حالت ہے، ہماری بھی یہی حالت ہے، اکثر شیعوں کی یہی حالت رہی ہے طول تاریخ میں. تو کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن، فمن نسأل، کس سے پوچھیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، علیک بالاسدی، یعنی ابا بصیر، علیک بالاسدی، تم پر ہے کہ رجوع کرو اسدی سے، اس اسدی شخص سے، قبیلہ بنی اسد کا آدمی جس کا نام ہے ابو بصیر. ابو بصیر کا یہ ایک اصحاب کا کنیا ہے ان میں، لیکن جب بھی کنیا آتا ہے تو اکثر ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے. لیکن دو فرد ہیں جو ابو بصیر کے کنیا سے پہچانے جاتے ہیں. ایک ہے لیث ابن البختری اور دوسرا ہے ابو القاسم المکفوف، جو بالکل آنکھوں سے اندھا تھے. یہ دونوں جلیل القدر ہیں، دونوں امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں. اچھا، تو یہاں پر جو کہا گیا ہے اسدی ابو بصیر، وہ کون ہے؟ لیث ابن البختری مراد ہے. اس سے مراجعہ کرو. اب یہ حدیث ختم، ارجاع دیا ہے کس کی طرف؟ ابو بصیر کی طرف. اب یعنی جاہل کو عالم کی طرف ارجاع دیا ہے. ایک شخص جو جانتا ہے، عالم ہے، اس کے پاس علم دین ہے، اس کی طرف ارجاع دیا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس کو تقلید کرنے کے لیے ارجاع دیا ہے، یا یہ اس حدیث شریف میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقلید کی کوئی بات نہیں ہے. آپ بہت دفعہ عالم دین سے رجوع کرتے ہیں، عالم دین سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت دفعہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے، مختلف موضوعات پر آپ پوچھتے ہیں، آپ اس کی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں تقلید کرتے. کیسے پوچھتے ہیں ان سے؟ ایسے پوچھتے ہیں کہ وہ عالم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ آپ نہیں جانتے تو آپ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن یہ اب اس کی ضروری ہے کہ اس کی تقلید کی جائے؟ نہیں. آپ مثلا تفسیر کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، عقائد کا کوئی مسئلہ ہے، تاریخ کا کوئی مسئلہ ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، کوئی آیت آپ کو صحیح نہیں معلوم، یہ آیت کیسے پڑھیں، زیر ہے، زبر ہے، تشدید ہے، صحیح ہے نا، کسی قاری سے پوچھیں، وہ اس کو پتہ ہے، آپ کو نہیں معلوم. یا فرض کریں مثلا اخلاقیات کا کوئی مسئلہ ہے، یا سیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی آداب کا مسئلہ ہے، مستحبات کا مسئلہ ہے، زیارت و حج و زیارت کے متعلق کوئی مسئلہ ہے، یا حلال و حرام کے متعلق مسئلہ ہے. کسی عالم سے پوچھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی تقلید کی جائے. عام اخص کو ثابت نہیں کرتا. ایک چیز عام ہے میرے عزیز، ایک چیز خاص ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ عام اور عام خاص کو ثابت نہیں کرتا. اگر میں نے ثابت کیا دلیل کے بنیاد پر کہ آپ پاکستانی ہیں، دلیل میرے پاس ہے 1 2 3 دلیل کہ آپ پاکستانی ہیں، تو اس سے کیا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں؟ نہیں، ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہوں لیکن آپ سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، آپ پنجابی نہ ہوں. میں اگر ثابت کروں کہ آپ پنجابی ہیں تو کیا ایسا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ راولپنڈی کے ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں، راولپنڈی کے نہیں. اگر میں ثابت کروں آپ ہندوستان کے ہیں، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صوبہ بہار کے بھی ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر میں ثابت کروں کہ فلان شخص عالم ہے تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مفسر بھی ہے، کیونکہ عالم کے بہت اقسام ہیں. ایک عالم مفسر ہوتا ہے، ایک عالم مؤرخ ہوتا ہے، ایک عالم مجتہد ہوتا ہے، ایک عالم تاریخ پہ اس کو عبور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو عام خاص کو ثابت نہیں کرتا، یہاں پہ صرف حکم دیا ہے کس بات کی طرف کہ رجوع کرو، عالم کی طرف.
رجوع عالم کے اقسام ہیں، وہ اقسام ہے، اغلب یہ ہوتا ہے، تمام دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے کہ میں عالم کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ فلاں مثلا فرض کریں آپ کوئی جغرافیہ کا کوئی مسئلہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ دینی مسائل ہوں، وہ شخص استاد ہے، پروفیسر ہے جغرافیہ کا، اس سے آپ پوچھتے ہیں، یا میتھ کا کوئی سوال ہے آپ کے پاس، میتھمیٹکس کا، الجبرا کا کوئی سوال ہے، تو آپ استاد کے پاس چلتے ہیں، پروفیسر کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کو توضیح دیتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کی تقلید آپ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ حکم یہ ہے، یہ اس فارمولے کا توضیح دیتا ہے، تشریح کرتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ حل ہوتا ہے۔ تو صرف ایک رجوع ہے جس کو تقلید کہتے ہیں، ہر رجوع جاہل کا عالم کی طرف تقلید نہیں ہے، ایک ہے، اور وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف شیعہ اور عمریوں میں ہے، اور یہود میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے علماء کی بات کو حجت مانتے ہیں۔ جاہل عالم کے پاس جاتا ہے اور عالم کا کلام اس کے لیے حکم اللہ ہوتا ہے، عالم وہ اس کا نیت بھی ہو، وہ عالم اشتباہ بھی کرے، غلط بھی کرے، تو پھر بھی میرے لیے حجت ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ وہ عالم کے کلام کو اپنے لیے کیا مانتا ہے؟ حکم اللہ مانتا ہے۔ یہ عقلاء کے پاس بھی قبیح ہے، اور عقل کے پاس بھی قبیح ہے، اور کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرے اور اس کے جواب کو اپنے لیے، وہ اس میں شک بھی ہو، قناعت بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ اس کو بہرحال اپنے لیے وحی منزل سمجھے، حکم اللہ سمجھے، یہ تقلید ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم مجتہد کو عالم بھی نہیں مانتے، یہ تو پہلی فرض تو یہ ہے کہ مجتہد عالم ہے۔ اگر ہم اس بات کو اگر آپ اچھی طرح سمجھیں، اور اس بات کا بھی ہم نے توضیح نہیں دیا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے لیے ثابت ہے کہ مجتہدین جس چیز کے وہ عالم ہیں، یعنی فن فقہ، وہ دین سے منعزل ایک علم ہے، وہ دین حق سے، مذہب حقہ سے، وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ ورثہ نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا جو ورثہ ہے، جو میراث ہے، جو حلال و حرام ہے، وہ احادیث اہل بیت علیہم السلام ہے، اور مجتہدین نہ صرف ان کو حدیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہ عبور نہیں ہے، بلکہ وہ دشمن ہوتے ہیں، اکثر دشمنی ہوتی ہے ان کو حدیث اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور ان کو علم نہیں ہوتا، اور ان کی جہالات بہت زیادہ ہیں فنون حدیث میں، اور اسی کی مثالیں میری ان تقاریر میں، اسی تقلید کے متعلق انہوں نے حدیث کے روح سے جو استدلالات کیے ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں۔ آپ تعصب کی عینک کو چھوڑیں، اور تعصب کے بغیر میری باتوں کو سنیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آپ جماعت مخالفین سے، وہابیوں سے، عمر ابو بکر کے ماننے والوں سے یہی توقع کرتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ کے لیے تم تعصب کو چھوڑ دو، شیعوں کی بات سنو، پھر اب اگر بات باطل ہو تو قبول نہ کر لینا۔ ان سے یہی کہتے ہو نا، آپ کا مشکل کیا ہے جماعت مخالفین کے ساتھ؟ کہ وہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، سننا ان کو گوارا نہیں ہوتا، حق بات سننے کا، وہ تعصب ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تعصب نے ان کے کانوں کو بہرا کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جماعت شیعہ بھی اپنے تعصب کو چھوڑیے، میرے ان تقاریر کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کو خوب دیکھیے اور خوب سنیے، دقت کیجیے کہ کیا میرے بات میں بطلان ہے، باطل ہے، یا سچ ہے۔ یہ جو ادلہ ہیں تقلید کے، ان کی سے تقلید ثابت ہوتا ہے۔ میرے جو جرح ہے، میری جو رد ہے ان ادلہ کا، کیا یہ میرے ردود صحیح ہیں یا باطل ہیں؟ ان کو خدا نے آپ کو عقل دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ اگر کچھ نہیں سمجھ آتا تو پھر چلے جائیں، کوئی اور کام کریں، فلم دیکھیں، آپ مووی دیکھیں، وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اگر سمجھ آتا ہے تو اس کو آپ خوب دیکھیے میرے عزیزوں، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اگر جو مولوی حضرات دیکھ رہے ہیں، دوسرے دیکھ رہے ہیں ہماری باتوں کو، وہ ان میں بہت واضح طور پہ نظر آئے گا کہ یہ ہماری باتیں صحیح ہیں، تو مقلد کا حقیقت تو یہ ہے کہ ایک شخص مقلد ہے، فرض کریں کس کا مقلد ہے؟ ابو حنیفہ کا مقلد ہے۔ ابو حنیفہ ہمارے نزدیک وہ عالم ہے؟ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی بلا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جاہل ہے، اندر جاہل ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو مقلد ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ رجوع الجاہل الی العالم ہے؟ نہیں، یہ رجوع الجاہل الی الجاہل ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اداکاری کر رہا ہے علم کا، اس کی طرف۔ جو شیعہ حضرات ہیں ان میں بھی یہی ہے، کیونکہ جس علم کی ہم نے اتباع کرنی ہے وہ علم اجتہاد نہیں ہے، جس علم کی ہم نے اتباع کرنی ہے وہ احادیث اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یا یاد رکھیے، آپ شیعہ کس کے ہیں؟
14 معصومین علیہم السلام، ان کے فرامین کو حدیث کہتے ہیں. وہ فرامین، وہ وحی الہی قرآنی آیات کی طرح آپ پر حجت ہیں، وہ حق منزل من اللہ ہے، ان کے آپ نے اتباع کرنا. اگر دین یہ ہے تو پر مجتہدین ان مسائل میں جاہل ہیں، وہ ان کو علم نہیں ہوتا احادیث کا. سمجھ میں آ رہی نا؟ تھوڑی بہت ادھر ادھر آتا ہوگا کوئی احادیث، لیکن ایک جگہ صحیح بولتے ہوں گے تو 10 جگہ وہ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ عبور ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو لیکن اس پیش فرض کو اگر آپ چھوڑیے اور کہنے مجتہد عالم ہوتے ہیں، ان کو حدیث آتا ہے، حدیث آتا بھی ہونا، تو رجوع عالم کا، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تقلید ہو. جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک دفعہ مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک دفعہ محدث کی طرف رجوع کرتا ہے. مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے، مفتی کی طرف رجوع کرتا ہے، مفتی اس کو فتویٰ سناتا ہے، مفتی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے. سمجھ میں آ رہی؟ محدث کی طرف رجوع کرتا ہے، راوی کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا، وہ کیا کہتا ہے؟ میرے آقا، میرے سید، میرے مولا شہنشاہ زمانہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے، یہ حدیث کا بیان یہ ہے، یہ توضیح یہ ہے. تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس حدیث کو آپ دیکھیے، امام علیہ السلام نے ابو بصیر کی طرف ارجاع دیا ہے، مجتہد کی طرف ارجاع دیا ہے. کہاں پر ہے یہاں پہ؟ یا کیا اس کی مجتہد کی بات آپ کے لیے حجت ہے، آپ اس کی تقلید کرو؟ کہاں ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک محدث کی طرف، ایک راوی کی طرف ارجاع دیا ہے. اگر اس حدیث شریف کو آپ مانتے ہیں، اس حدیث شریف سے کچھ ثابت ہوتا ہے، تو وہ کون سا طریقہ کار ثابت ہوتا ہے؟ وہی طریقہ کار جو میرا طریقہ کار نہیں ہے، جو ائمہ ابرار اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا منظور شدہ، تصدیق شدہ طریقہ کار اپنے شیعوں کے لیے ہے کہ سچے محدثین کی طرف رجوع کرو. سچے محدثین کتب حدیث لکھیں، شروع حدیث لکھیں، ان کی طرف مراجعہ کرو. وہ آپ کے شہر میں آئیں، آپ کو حدیث سنائیں، ان سے پوچھو، ان سے سیکھو. یہ طریقہ کار. فتویٰ بازی، مفتیوں کی تقلید کہ ان کا کلام آپ کے لیے حجت ہے، آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے، یہ کہاں ہے کلام اہل بیت علیہ السلام میں یا اس حدیث شریف میں؟ کہیں نہیں ہے. ملاحظہ فرما رہے نا؟ تو میرے عزیز، یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چھاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی بقم المقدسہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 151، صفحہ نمبر 151، ابی البصیر لیث ابن البختری المرادی. یہ بنی مراد جو ہے، یہ بنی اسد کا میں سے ہی ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ ابو بصیر ہیں. ان کے زندگی نامے کو دیکھیے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ مرحوم ابو بصیر کیا تھے، یہ مجتہد تھے. مجتہد نہیں تھے. اور ابھی ہم پہلے بھی آپ کو بہت دکھا چکے ہیں وہ اعترافات مجتہدین کے زعماء کے کہ اصحاب ائمہ علیہ السلام میں اجتہاد نہیں تھا. وہ مجتہد، وہ فقیہ تھے. فقیہ یعنی کیا مراد؟ کہ وہ کلام معصوم علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، اور وہ کلام معصوم علیہ السلام میں اگر کوئی شخص جعلی حدیث داخل کرے، وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ جعلی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. کلام معصوم علیہ السلام میں کوئی مورد تقیہ کا ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقیہ ہے. کہیں کنایہ ہو، اشارہ ہو، وہ جانتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے یا اشارہ ہے، یہ کس کی طرف ہے. کہیں کلام میں ان کی مجازی بات ہو، مجاز ہو، تو وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اصلی مقصود نہیں ہے، اصلی مقصود یہ مجاز ہے، یہ بلاغت کی ایک نوع ہے، یہ اشارہ کی اور ہے، اس کی دلالت کچھ اور ہے. وہ یہ باتیں سمجھتے ہیں، یہ فقاہت ہے ان کی. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث، اس کا معنی ہمارے لیے مبہم ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. یہ اس کا علم پلٹاتے ہیں، اس کا علم رد کرتے ہیں امام علیہ السلام کی طرف. ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم نہیں کہتے حدیث جھوٹی ہے، نہیں کہتے جھوٹی ہے. اس حدیث کا ایک معنی ہے جس کی حقیقت وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. یا کوئی حدیث ایسا ہے کہ دوسرے حدیث سے متعارض ہے، وہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے کیونکہ یہ دو حدیثوں میں متعارض ہے. یہ بھی حدیث متعارض ہے، یہ بھی حدیث متعارض ہے. وجہ جمع جانتے ہیں، یا اگر وجہ جمع نہ بھی ہو تو وہ رد نہیں کرتے، کہتے ہیں دونوں حدیث صحیح ہیں. مولا نے فرمایا کہ جب دو صحیح حدیث ہوں، ان میں کوئی وجہ جمع آپ کو نظر نہ آئے تو دونوں صحیح ہیں، کسی بھی ایک پہ بھی عمل کرو تو صحیح ہے. کسی ایک کہتا ہے حلال ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے واجب ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے، تو کسی ایک پہ بھی عمل کرو صحیح. وہ احادیث جمع کر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود بتایا ہے کہ احادیث متعارضہ میں کیسے جمع کرو. فقیہ ہیں لیکن وہ فتویٰ بازی مجتہد نہیں تھے. اچھا، وہ جو حدیث خمینی نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کتاب کشی میں. ملاحظہ فرمائیے، شعیب العقرقوفی نے کہا
اقرقوفی شعیب الاقرقوفی نے کہا کہ میں امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا رب محتجنا ان نسأل عن الشيء فمن نسأله، ہمیں بہت دفعہ یا بعض دفعہ ضرورت پڑتا ہے کہ کسی سے کوئی سوال کریں، کسی چیز کے سوال کی ضرورت پڑتی ہے تو کس سے پوچھیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بصیر سے پوچھو، تم ابو بصیر سے رجوع کرو۔ تو اس میں تقلید نہیں ہے، جیسے میں اگر ثابت کروں کہ آپ ہندوستانی ہیں تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ مہاراشٹرا کے ہیں یا آپ دہلی کے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہندوستانی ہوں لیکن آپ کسی اور شہر کو ہوں، عام سے اخص ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ رجوع الجاہل الی العالم ایک مقولہ ہے، رجوع المقلد الی المجتہد رجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے، رجوع الجاہل الی الجاہل ہے، رجوع الجاہل الی الجاہل ہے، وہ رجوع الجاہل الی العالم کے مقولے سے ہی نہیں ہے، کیونکہ مجتہدین ہمارے نزدیک یہ اہل تخصص ہے، کلام اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہے، یہ اہل تخصص فقہ میں ہے، اہل تخصص اجتہاد میں ہے، اور وہ اپنے نظریات پر ایک دوسرے کے نظریات پہ ان کو عبور حاصل ہے، کلام اہل بیت علیہ السلام سے یہ ناآشنا ہے اور بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، عجیب و غریب غلطیاں اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف ابحاث میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب رجال النجاشی ہے، یہ بھی قوم مقدسہ میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 321 میں لیث ابن البختری یہی ابو بصیر کی بات ہو رہی ہے، المرادی روا عن ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ صحابی ہیں حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کے اور حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام کے، لہو کتاب یرویہ جماعہ، ان کے پاس وہ محدث ہیں، ان کے پاس حدیث کی کتاب ہے، یہ خود مؤلف ہیں، ان کو کئی ایک اصحاب نے کئی ایک علماء نے ان کی اصحاب جب ہم کہتے ہیں تو اس مراد مشائخ حدیث ہوتا ہے، مشائخ حدیث نے ان کی کتاب کی روایت کی ہے، یہ کتاب موجود تھا ان کے زمانے میں، کہ یہ یعنی بہت اس پرانے زمانے میں اصحاب ائمہ علیہ السلام کی کتابیں معروف و مشہور تھیں اور ان پہ شیعوں کا عمل ہوتا تھا، سمجھ میں آ رہی نا، شیعوں کا عمل ہوتا تھا ان پہ، تو اور اصحاب ائمہ کے شاگرد ہوتے تھے، ان کے تصنیفات ہوتے تھے مختلف، نماز پر، روزے پر، فرض کریں خمس پر، یا مثلا جنگ جمل پر، یا مثلا جنگ صفین پر، مختلف موضوعات پر ہزاروں کتابیں تھیں، اور جب شیعہ علماء نے حدیث کی طرف پشت کر دیا، ان کو کس چیز کا مزہ پڑ گیا؟ چٹکا پڑ گیا ان کو اجتہاد کا، کیونکہ مخالفین کے ہاں اجتہاد تھی، ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے اپنے محلے میں، یہ فلانا مفتی فتویٰ دے رہا ہے، فلانا مفتی وہ قاضی بن گیا ہے فتویٰ دے رہا ہے، تو یہ بیچارے شیعوں کی تعداد کم تھی، ان سے یہ رسوخ کر گیا ہمارے مذہب میں، اور ہمارے علماء نے حدیث کا دامن چھوڑ دیا اور کتابیں ضائع ہو گئیں، اور یہ ناقابل جبران نقصان، یہ بھی مذہب اجتہاد کا، مکتب اجتہاد کا ایک نتیجہ ہے، ایک صدمہ ہے جو مذہب حق کو پہنچا ہے۔ وَإِلَّا ہمارے ہاں مذہب میں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے مختلف موضوعات پر ہزاروں کے ہزار کتاب تھے، اور جب علماء کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ کتابیں جھوٹ ہیں، یہ کتابیں ضعیف ہیں، اور ان کا سب محنت کس طرف ہو کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے نظریات کو سیکھیں، حدیث کو پڑھتے ہی نہیں تھے۔ مثلا شہید ثانی رحمہ اللہ، شہید ثانی بہت بڑے ہیں اپنے زمانے کے مجتہد، وہ اپنے کتاب، میں نے ان کے کتاب میں دیکھا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، ان کا ایک رسالہ ہے تقلید المیت، رسالۃ فی تقلید المیت، تقلید میت کے رسالے میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے زمانے میں کسی عالم کے پاس کتاب کافی نہیں ہے، یعنی کتاب کافی تک، کتاب اتنے حدیث چھوڑ چکے تھے لوگ، اتنا پشت کر چکے تھے علماء شیعہ، یعنی یہ تاریخیوں کی تاریخ سے ثابت ہے، یعنی ہماری تاریخ کو دیکھیے، پچھلے 1000 سالوں میں فنون حدیث پہ کتنی کتابیں لکھی گئی، بہت کم، کتنی کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد سے۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ اس کا صدمہ جو ہے نا بہت عظیم ہے مذہب کے لیے، جو حقائق کھو گئی ہمیشہ کے لیے ہم سے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، مولا زندہ ہیں، ہم ان کے صدقے جائیں، ہم ان کے تارمو کے صدقے جائیں، ہمارے ماں باپ ان کے صدقے جائیں، اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے، دین حقہ کو دوبارہ احیاء فرمائیں گے، اور شریعت اپنے جد کے دوبارہ احیاء فرمائیں گے، اور جس طرح امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے
علوم کے خزانے کھولے تھے، ان سے بڑھ کر، ان سے کئی گنا زیادہ وہ علوم کے خزانے کھولیں گے. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبے دیتے تھے، جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام خطبے دیتے تھے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ثانی رسول، وہ ثانی حیدر کرار سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور خطبے دیں گے. یہ ہمیشہ کے لیے ضائع نہیں ہو چکی، لیکن ہم محروم ہو گئے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، یہ حدیث ختم. ایک اور اہم حدیث میرے معزز ناظرین، ایک اور اہم حدیث جس کی روح سے مجتہدین حضرات اور مجتہدین کے ماننے والے حجج الاسلام مولوی معمم قوم نجف اشرف سے آتے ہیں، آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خداوند متعال ان کو ہدایت دے اگر وہ قابل ہدایت ہیں. اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو پروردگار عالم آپ شیعوں کو ان کے شر سے نجات دلائے، محفوظ رکھے. وہ حدیث شریف ہے جو کتاب شریف کمال الدین میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے. ایک توقیع شریف ہے کہ امام عصر سلام اللہ علیہ سے استفسار کیا گیا ہے. تو ملاحظہ فرمائی، میں حدیث دکھاتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. حدیث طویل ہے، پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مقدار جو ہماری گفتگو سے متعلق ہے، ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ اس سے کیا تقلید ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کمال الدین و تمام النعمہ، تألیف رئیس المحدثین الصدوق رحمہ اللہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی. یہاں پہ صفحہ نمبر 510، حدیث نمبر 4، عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت اسحاق ابن یعقوب رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سألت محمد ابن عثمان العمری، میں نے محمد ابن عثمان العمری جو نائب دوم تھے، جو دوسرے نائب تھے، نائب خاص تھے حضرت امام عصر علیہ السلام سے، ان سے طلب کیا کہ آپ جو ہے ان یوصل لی کتاباً، کہ میرا ایک خط ہے، خط کو بولتے تھے کتاب، میرا ایک خط ہے، سألت فیہ عن مسائل اشکلت علی، کہ اس میں میرے جو مشکل مسائل تھے، میرے لیے سخت مسائل تھے، میرے لیے ان کو پہنچا دے مولا امام عصر علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں. تو انہوں نے خط مجھ سے لیا اور اس کا جواب لے کے آئے. تو اس کے جواب فورد علیہ التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیہ السلام، تو مجھے جواب آیا مولا امام عصر علیہ السلام کے خط اقدس میں، یہ جواب مجھے پہنچا. اما ما سألت عنہ ارشدک اللہ وثبتک من امر المنکرین من اہل بیتنا وبلی عمنا، آپ نے جو سوال کیا ہے، خداوند متعال آپ کو ہدایت دے اور خداوند متعال آپ کو امر دین میں ثابت قدم رکھے کہ وہ لوگ اہل بیت میں سے اور میں نے بنی اعمام میں سے، میرے چچازاد جو بھائی ہیں، امام عصر علیہ السلام کے چچا تھے جناب جعفر، اور ان کے جد تھے جناب حضرت امام ہادی علیہ السلام، اور ان کے جد امجد تھے حضرت امام جواد علیہ السلام، اور ان کے جد تھے امام رضا علیہ السلام. تو چچازاد بہت تھے. اور ان سے پہلے امام کاظم علیہ السلام، وہ ان کے بھی جو امام کاظم علیہ السلام کے تو اولاد بہت تھی نا، ان کے تو اولاد بہت سارے تھے، یعنی ان کے عشیرے میں امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں جو مرد حضرات تھے، ان کے اولاد سب وہ بنی عم ہیں، سب وہ چچازاد بھائی ہیں امام عصر علیہ السلام میں. اور اولاد ائمہ طاہرین علیہم السلام میں ایسے نہیں تھے کہ سب وہ صالح تھے، سب صالح تھے، بہت سارے اچھے تھے، نیک تھے، وہ اپنے امام زمانہ کے مطیع تھے، لیکن بعض ان میں ایسے بھی تھے کہ نستجیر باللہ، وہ کیا ہوتے تھے، منحرف ہو جاتے تھے، خود نستجیر باللہ بالکذب، جھوٹی امامت کا ادعا کرتے، وہ دنیاوی مال کے لیے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایسے بھی ہوتی، یا امام معصوم کی امامت کا انکار کرو، وہ جانتا ہے کہ امام ہے، لیکن حسادت میں آ کر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، تو چچازاد تو بہت ہے. تو فرمایا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے جو منکر ہیں من اہل بیتنا و بنی عمنا، جو بنی ہاشم میں، جو میرے قبیلے میں، میرے عشیرے میں، میرے رشتہ داروں میں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے رشتہ داروں میں میری انکار کرتے ہیں کہ ہم اس کی امامت کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. یا مثلا جو میرے چچازاد ہیں، میرے عشیرے کے جو ان میں میرے چچازاد مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ سکے چچے کے بیٹے ہوں نا،
وہ دادا کی اولاد بھی ہو، پردادا کی اولاد بھی ہو، وہ بھی چچا زاد ہوتا ہے. تو یہ جو میرے انکار کرتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ اسحاق ابن یعقوب جو ہوتا ہے یہ مومن مولائی آدمی ہے، کہتا ہے یہ سادات ہیں، انہوں نے امام زمانہ کا انکار کرتے ہیں. وہ تو اس کو تو پتہ ہے کہ امامت کا انکار کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ تو کفر ہوتا ہے، یہ تو شرک باللہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے امام کا بیٹا، یہ امام کا بیٹا ہے جو ہے، یہ امام کا مثلا پوتا ہے امام معصوم کا، تو یہ انکار کر، اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ. تو یہ سمجھ لو کہ خداوند متعال اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو ایمان کے مسئلے میں حق کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے علوی سید ہو چاہے فاطمی سید ہو، سمجھ میں آ رہی نا، وہ منحرف ہو جاتا ہے، امامت کا ادعا کرتا ہے. کئی ایسے تھے. امام رضا علیہ السلام کے بھائی، ہاں، انہوں نے بہت اذیت کی امام رضا علیہ السلام کو. امام رضا علیہ السلام کے بھائی امام جواد علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخی کی. امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی امامت کو رد کرنا، نستجیر باللہ کیا ہوتا ہے؟ شرک باللہ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو. فرمایا ومن انکرنی فلیس منی وسبیلہ سبیل ابن نوح. امام علیہ السلام، امام حجت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا انکار کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ نہ میرا رشتہ دار ہے نہ میرا چچا زاد بھائی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو میرا انکار کرے، جو میری امامت، کیونکہ ایک امام کا انکار کرنا 1,24,000 پیغمبروں کے انکار کے مترادف ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ کے یہ کوئی ایسی بات نہیں چل ایک امام کا انکار کر دیا، وہ جیسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، یہ ہوتا ہے. اچھا، اور وہ کس کی طرح ہے؟ سبیلہ سبیل ابن نوح. اس کی مثال نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، فرزند ہے. نوح علیہ السلام کا جو فرزند ہے وہ فرزند پیغمبر، لیکن ایمان نہیں لاتا، بدبخت ہو گیا. وہ اشرار کی صحبت میں آ کر، غلط لوگوں کی صحبت میں آ کر ان کی بات مانتا ہے، اپنے والد گرامی کا بات نہیں، تو وہ کافر ہو گئے. کافر تو وہ یہ بھی کافر ہے. ان کی مثال انہی کی مثال. بہرحال یہ سوالوں کا جواب دے دے کر یہاں پر پہنچتے ہیں. وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السلام لَمْ يُقْتَلْ فَكُفْرٌ وَتَكْذِيبٌ وَضَلَالٌ. آپ نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے. امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ. تو یہ جو بھی یہ کہتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے اور تکذیب ہے. یہ ہمارے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی شہادت ہوگی. امیر المومنین علیہ السلام روئے ہیں کہ ان کی شہادت ہوگی. امام صادق علیہ السلام نے تصدیق کی کہ شہید ہو گئے، روئے ہیں، عزاداری کیا. تو یہ ان کی تکذیب ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، کفر ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد جو اہم فقرہ ہے، یہ ہے فقرہ ہے میرے عزیزو، یہ فقرہ یہ ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا. حوادث واقعہ، الحوادث الواقعہ، اس کو آپ کئی طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ الحوادث الواقعہ، وہ حوادث جو واقع ہو چکے ہیں، وہ حادثے جو واقع ہو چکے ہیں، یا وہ حادثے جو واقع ہونے والے ہیں، وہ چیزیں جو واقع ہونے والے ہیں، یعنی مستقبل میں ہونے والے ہیں یا ماضی میں ہو چکے ہیں. اس کی تفصیلات آپ مانگ رہے ہیں، یا ابھی ہو رہے ہیں، فی الحال ہو رہے ہیں. اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل سوال ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اصل کہ اسحاق ابن یعقوب الکلینی نے، اس نے کیا سوال کیا تھا؟ اس نے سوال جو کیا وہ ہمیں نہیں معلوم. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جواب سے امام علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، جواب کی روح سے پتہ نہیں چل رہا. یہ الف لام جو ہے، الف الحوادث الواقعہ، کن وقائع کی طرف رجوع اشارہ کر رہا ہے. عربی زبان کی روح سے یہ ہو سکتا ہے وہ واقع جو ہو چکے ہیں. اس نے کسی واقعے کا سوال کیا ہو، مثلا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے متعلق سوال کیا ہو، امام حسین علیہ السلام کیسے شہید ہوئے، تو فرمایا کہ وہ جو پہلا فقرہ ہے اسی خط میں، سمجھ میں آ رہی ہے، پچھلا فقرہ ہے، اس سے وہ مراد ہو. یا مثلا مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی واقعے ہوئے تھے، مثلا کوئی چوری ڈکیتی کچھ ہوا ہے، اس کے متعلق اس نے پوچھا ہے. یا مثلا اس زمانے میں کوئی جنگ ہو رہا تھا، کچھ ہو رہا تھا، اس کے متعلق پوچھا ہے. یا آئندہ میں مسائل ہونے والے ہیں، ان کے متعلق پوچھنے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہمیں نہیں معلوم. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو پھر اس میں ابہام ہے، اس میں ابہام ہے. مجتہدین حضرات جو ولایت فقیہ کے چاہنے والے ہیں یا تقلید کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، وہ کیا کہیں گے کہ الحوادث الواقعہ، جو چیزیں آپ کی زندگی میں واقع ہونے والی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ایک احتمال ہے، لیکن یہ واقعاً یہی مراد ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ واقعاً مراد ہے.
ولایت فقی کی روح سے جو ولایت فقی ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ امل و حوادث الواقع، جتنی وقائع پیش آئیں گی، ہاں مثلا جو بھی آپ کی زندگی میں واقع آئے گا، آپ کے معاشرے میں واقع آئے گا، امور حیات میں جو بھی واقع آئے گا، ایران میں جو ہوگا، عراق میں ہوگا، پاکستان میں ہوگا، جو کچھ دنیا میں واقع ہوگا، اس سے مراد یہ ہے. اور آپ کو اس میں شرعی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے مراد یہ ہو، لیکن یہ اس سے ضروری نہیں ہے. یہ مراد بھی ہو نا تو اس سے نہ تقلید، پھر بھی نہ تقلید ثابت ہوتا ہے نہ ولایت فقی. فرجعو، تو ان وقائع سے مراد جو بھی ہو، وقائع میں نے احتمالات آپ کی خدمت میں بتا دیا. فرجعو فیہا الی روات حدیثنا، تو ان میں رجوع کرو کن سے؟ روات حدیثنا، ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ میرے حجت ہیں آپ پر، وہ میرے حجت ہیں جو میری بات آپ تک پہنچاتے ہیں، جو میرے بابا، میرے دادا اور میرے پردادا اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین آپ تک پہنچاتے ہیں، راوی حدیث، وہ میرے حجت ہیں آپ پر، وہ میری حجت آپ پر تمام کرتے ہیں. یعنی پھر آپ روز قیامت ادعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا، ہمیں پتہ نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان کیا تھا، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم مبارک کیا، تو ہمیں پتہ نہیں تھا جی، پتہ نہیں تھا، نہیں پتہ تھا. راوی حدیث وہ حکم امام علیہ السلام آپ کو سناتا ہے، وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا حجت آپ پہ تمام کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ میرے حجت ہے آپ پر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ راوی حدیث کی. پھر فرمایا وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں خدا کا حجت ہوں ان پر، میں خدا کا حجت ہوں ان پر. تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اسحاق ابن یعقوب کو کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ تم راوی حدیث کی طرف، روات احادیث کی طرف رجوع کرو. اچھا، تقلید اس سے کیسے ثابت کریں گے؟ تقلید یہ حدیث جو ہے، اس سے دو چیزیں مجتہدین جماعت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جماعت اس سے ولایت فقی نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دیکھیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ راوی حدیث آپ پہ حجت ہے. جب حجت ہیں، امیر المومنین علیہ السلام آپ پہ حجت ہیں، تو کیا مطلب؟ جو بھی کریں آپ کے ساتھ. ہاں، امیر المومنین علیہ السلام آپ سے کہتے کہ اپنی عورت کو طلاق دو، تو آپ کیا کرو گے؟ طلاق ہی دو گے نا. مولا کے آپ شیعہ ہو، طلاق ہی دو گے. امیر المومنین علیہ السلام آپ سے کہو فلان جنگ میں جاؤ لڑو، وہاں پہ اپنے بیٹے کو بھیج دو وہاں پہ، بلکہ آپ سے کہے کہ اپنے آپ کا، وہ تو نہیں کرتے. امیر المومنین علیہ السلام ایسے احکام نہیں دیتے، وہ بہت مہربان ہیں. مثلا فرض کریں کہہ دے کہ آپ اپنے والد کو قتل کرو، وہ حکم نہیں دیتا. ایسا حکم نہیں ہو سکتا ہے. کسی کا باپ نہایت فاسق ہو، نہایت فاسد ہو، مثلا کبھی ایسا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ حکم دے. وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور اس نے پوچھا کہ میرا والد منافق ہے. اس کی مذمت میں آیت قرآن نازل ہوئی ہے، اذا جاءك المنافقون نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ عبداللہ ابن ابی کے شان میں نازل ہوئی ہے. اچھا، یہ منافق، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی. ہو سکتا ہے مثلا کوئی محال نہیں ہے، لیکن یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نہایت مہربان ہیں، نہایت ہی وہ رؤوف ہیں. وہ اپنی شیعوں کو چاہتے ہیں. ان کے اخلاق حسنہ سے یہ بعید ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا شیعہ ہو، اس کا امتحان لیا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو قتل کرو یا اپنے باپ کو قتل کرو. یہ واقع نہیں ہوا ہے، لیکن اگر حکم آ جائے ایسا، تو ایک شیعہ ہونے کے ناطے اگر واقعاً ایسا حکم ہو، امام زمانہ علیہ السلام حضور کریں اور سامنے لشکر میں کفار کے لشکر میں آپ کا عزیز آ جائے، تو بھائی آ جائے، فرزند آ جائے، باپ آ جائے، تو لازمی بات ہے، اس میں تعارف تو نہیں ہے، اس کو لڑنا تو پڑے گا، یا والد کو ماریں گے یا والد آپ کو مارے گا. تو امام علیہ السلام حجت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمائے جان قربان کرو تو جان قربان کریں گے، مال قربان کرو تو مال قربان کریں گے. ہاں، تو ولایت فقی والے کہیں گے کہ دیکھیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ روات احادیث میرے حجت ہیں، میرے حجت ہیں. تو راوی حدیث کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ جو بھی آپ کو حکم دے، جو بھی آپ کو حکم دے. اور وہ کیا کہتے ہیں مجتہد راوی حدیث ہے، مجتہد راوی حدیث ہے. اور استدلال کے ہر مرحلے میں یہ فراڈ کر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ مغالطہ کر جاتے ہیں. نہ یہاں پر حجت کرنا وہ معنی ہے جو یہ لیتے ہیں،
اور نہ مجتہد راوی حدیث ہوتا ہے. مجتہد سیستانی مثلا خمینی یہ ان کو روایت آتی نہیں ہے. یہ کبھی نہ انہوں نے کبھی حدیث کی کوئی کتاب لکھی ہے، نہ یہ حدیث نقل کرنا جانتے ہیں. حدیث کا معنی دے دیں تو یہ غلط معنی کرتے ہیں. یہ بالکل ان کا ذہن حدیث سے بالکل محجوب ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں کہ یہ حجت ہیں تو یہ جو بھی کہیں آپ کریں. اور ولایت کا یہ معنی ہے کہ وہ آپ کی دنیا پر وہ ہر لحاظ سے حاکم ہے، جان مال وہ حجت ہے. لذا حکومت بھی انہی کو کرنی چاہیے، حکومت بھی انہی کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ راوی حدیث ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، ختم بات. یہ ولایت فقی ثابت کرنے کی کوشش. اور جو تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں راوی حدیث امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے حجت ہیں، ان سے رجوع کرو. تو ہم مختلف مسائل میں مسائل پیش آتے ہم نہیں جانتے تو ہم رجوع کرتے ہیں کس سے؟ مجتہد سے. مجتہد راوی حدیث ہوتا ہے اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حجت ہیں. وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، تو ہم اس کو انجام دیتے ہیں. تو یہی تقلید کا معنی ہے کہ اس کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہوا کرتی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ختم بات. یہ ان کی وجہ استدلال ہے. اب یہ استدلال چاہے ولایت فقیہ کی ہو چاہے تقلید کی ہو، کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میرے معزز ناظرین اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث خود جماعت مجتہدین کے نزدیک ضعیف ہے. تو ختم بات، ختم، خلاص، انتہا. جب خود جماعت مجتہدین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی ضعیف، سمجھ میں آ رہی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بات کو حجت کے طور پر لانے کے لیے وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. حدیث صحیح ہونی چاہیے. حدیث اگر ضعیف ہے یعنی غیر قابل استدلال، غیر قابل اعتماد، تو جب اعتماد ہی نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں ہے تو اس سے نہ تقلید ثابت ہوئی نہ ولایت فقی ثابت ہوئی. ختم بات، چھوڑ دو. ولایت فقی والوں کے پاس دو مہم روایتیں ہیں. ان کے پاس ایک یہی توقیع مبارک اور ایک مقبولہ عمر ابن حنظلہ، اور یہ دونوں مجتہدین کے نزدیک ضعیف ہیں. سمجھ میں آ رہی نا. اور ہم بتائیں گے آپ کو کہ سند کو چھوڑ دیں، جب متن پہ آتے ہیں تو متن سے بھی وہ ثابت نہیں ہوتا جو یہ کہنا چاہتے ہیں. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، تالیف آیت اللہ الخوئی. خوئی صاحب نے اس کتاب کی تقریرات ہیں، یہ تقلید کے متعلق ان کی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 302 میں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مقبولہ عمر ابن حنظلہ سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ مقبولہ عمر ابن حنظلہ ضعیفۃ السند، وہ سند ہی ضعیف ہے. مقبولہ عمر ابن حنظلہ سے بہت کم لوگوں نے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے میرے معزز ناظرین، کیونکہ اس کا تقلید سے کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ولایت فقیہ کے بحث کو اگر ہم نے چھیڑا تو بیان کیا تو اس میں وہ پورا متن پڑھیں گے، اس الفاظ شرح دیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو نہ تقلید سے اس کا کوئی سروکار ہے حدیث کا، اور یہ مجتہدین کی نہایت بے حیائی ہے، ان کی بدبختی ہے، ان کی جہالت کا. میں معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ معروف ہیں، مشہور ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہیں. یہ بہت ہی کم علم لوگ ہیں. یہ حدیث کچھ اور بولتا ہے، وہ اس کے دل سے کچھ اور مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی تو دنیا داری ہوتی ہے، وہ ہوائے نفس ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ ان کی نادانی ہے، یا دونوں چیزیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ اس کا سبب بنتے ہیں. تو جب وہ مقبولہ عمر ابن حنظلہ کے متعلق بات کریں گے، وہ ولایت فقی کے بحث کو چھوڑتے ہیں. وہ ادھر آئے گا کہ اس کا تقلید سے نہ ولایت فقی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. وہ بھی ارجاع دیا گیا ہے محدث کی طرف، راوی کی طرف، اور وہ بھی کہ راوی رفع تخاصم، کہ دو شخص میں نزاع ہو تو وہ کیسے ان دونوں میں رفع تخاصم کرے، اس کے متعلق ہے. نہ اس کو تقلید سے سروکار ہے نہ ولایت فقیہ سے سروکار ہے. اور یہ باتیں تقلید، ولایت فقیہ، یہ سب بدعات ہیں جماعت مجتہدین کے. اچھا، تو خوئی فرماتا ہے کہ روایت عمر ابن حنظلہ ضعیفۃ السند ہے. اچھا، وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي التَّوْقِيعِ الشَّرِيف.
اور اسی طرح توقیع الشریف بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ضعیفۃ السند ہے. جب سند ہی ضعیف ہے تو اس سے کیا ثابت نہیں ہوتا، کوئی ختم بات. متن میں یہ بھی لکھا ہو کہ وہ تقلید تم پر واجب ہے، تقلید کرو. ہاں، اور تقلید کی تعریف بھی کی گئی کہ یہ فتویٰ نہیں تو یہ تمہارے پہ حجت ہو، مثلا واضح طور پر. جب روایت ہی ضعیف ہے تو اس سے استدلال نہیں ہوتی، ختم بات. ضعیفۃ السند. فإن کیوں ضعیفۃ السند ہے؟ فإن فی سندہ اسحاق ابن یعقوب و محمد ابن عصام ولم تثبت وثاقتهما. سند میں اسحاق ابن یعقوب و محمد ابن عصام الکلینی ہے اور ان کی وثاقت ثابت نہیں ہوئی، یہ توثیقی نہیں ہوئی، تو حدیث غیر قابل کیا ہے، قابل استدلال ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دلالت میں بھی یہی بات ہے، نہ صرف خوئی کہتا ہے کہ نہ صرف سند ضعیف ہے بلکہ دلالت میں بھی اس میں تقلید پہ کوئی دلالت نہیں. کیوں؟ کہتا ہے فإن الارجاع الى رواة الحدیث ظاہرہ الارجاع الیہم بما هم رواة لا بما هم مجتہدون. کہتا ہے کہ حدیث کو تو پڑھو بے وقوفو. خوئی فرماتا ہے کہ حدیث کو تو پڑھو بے وقوفو. حدیث نے کیا کہ الارجاع الى رواة الحدیث لا الارجاع الى المجتہدین. حدیث نے فرمایا کہ تم کس کی طرف رجوع کرو، کس کی طرف، راوی کی طرف رجوع کرو. مجتہد کو تو فرمایا نہیں حدیث نے. اور کیا مجتہد بالضرورہ راوی ہوتا ہے؟ کہ کوئی کہتا ہے نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مجتہد راوی ہو یا راوی مجتہد ہو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ راوی مجتہد ہو، مجتہد راوی ہو، بلکہ یہ ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے. اب راوی اور مجتہد کیا یہ مساوی ہوتے ہیں؟ ہم اس کے متعلق آئندہ جا کر بات کریں گے. لیکن ابھی خوئی جو کہتا ہے وہ اس کو یاد رکھیے، کہتا ہے کہ حدیث نے روات کی طرف ارجاع دیا ہے، رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ مجتہد کی طرف. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ مجتہد راوی ہو یا راوی مجتہد ہو، بلکہ ان کے درمیان نسبت کیا ہے، عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مثلا عموم و خصوص من وجہ، مثلا جو ہے پنجابی اور پاکستانی عموم خصوص من وجہ. کیونکہ دنیا میں بعض پنجابی ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں. ایسے پنجابی ہیں جو ایسٹ پنجاب کے ہیں نا، ایسٹ پنجاب کے ہیں، جلندھر کے رہنے والے سکھ، وہ پنجابی ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. بعض کیا ہیں، سو آپ کو دنیا میں پنجابی ملے جو پاکستانی نہیں ہیں، اور بعض پاکستانی ہیں جو پنجابی نہیں ہیں. پاکستانی میں سندھ کے ہیں، پشاور کے ہیں، وہ پنجابی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، پٹھان ہے پاکستان کا، وہ پٹھان ہے، پاکستانی ہے، پنجابی نہیں ہے. اور بعض پنجابی ہیں جو پاکستانی ہیں، جو لاہور کے رہنے والے پنجاب کے ہیں، وہ پنجابی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. تو خوئی کے نزدیک راوی اور مجتہد کے درمیان کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ، کہ بعض راوی مجتہد ہوتے ہیں، بعض مجتہد راوی ہوتے ہیں، اور بعض راوی مجتہد نہیں ہوتے اور بعض مجتہد راوی نہیں ہوتے. ان کے نزدیک یہ بات ہے. لیکن راوی اور مجتہد ان میں مستساوی نہیں ہے. اور امام علیہ السلام نے راوی کی طرف ارجاع دیا، اور راوی ہو سکتا ہے مجتہد نہ ہو، اور اس کو کہا ہے میرا حجت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن یہ خوئی کی بات صحیح نہیں ہے. راوی اور مجتہد میں تساوی نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. راوی اور مجتہد میں عموم خصوص من وجہ بھی نہیں ہے. راوی بما هو یروی هو راوی، راوی اور مجتہد میں یہ دو مختلف مسلک ہیں. دو مختلف، اگر کوئی شخص سمجھے، یہ دو مختلف مسلک ہیں، یہ دو مختلف طریقے ہیں. بالخصوص جس زمانے میں یہ خط لکھا گیا تھا، یا آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ خط ایک خاص زمانے میں لکھا گیا تھا. اس زمانے میں جب یہ خط لکھا گیا تھا، اس کا ایک خاص مفہوم تھا. جو شخص اس کو جواب آیا ہے، وہ جو شخص کو جواب آیا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. اسحاق ابن یعقوب وہ خود محدث ہے، وہ خود عالم دین ہے، اس کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس حدیث کے تقلید سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود علماء میں سے ہے، اس کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اجتہاد تھا ہی نہیں. اس زمانے میں شیعوں میں اجتہاد تھی ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس زمانے کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیے، تو اس زمانے میں جس زمانے میں امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم راوی حدیث کی طرف رجوع کرو، اس کا ایک خاص مفہوم تھا. وہاں پہ مشائخ حدیث تھے، معروف مشہور، قم میں، کوفے میں،
جو بڑے علماء تھے شیعہ کے وہ سب راوی حدیث تھے، وہ سب وہ لوگ تھے مصنفین حدیث تھے، محققین حدیث تھے، حدیث میں ان کے تصنیفات تھیں، وہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب سے حدیث نقل کر چکے تھے، بعض ان میں سے امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے اس زمانے میں، یہ سب راوی حدیث تھے، تو مشہور تھے، معروف تھے، علم تھا ان کے پاس، ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ان میں سے کوئی مجتہد تھی نہیں، اگر آپ سمجھیں تو، اگر اس مطلب کو ذہن میں رکھیے تو یہ مجتہد اور روات میں نہ صرف ان میں تداخل نہیں ہے، بلکہ ان میں تضاد ہے، یہ دو مختلف مسالک ہیں، اور یہ جو بھی شخص احادیث سے سروکار رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ محدث اور مجتہدین کا طریقہ کار بالکل دو مختلف طریقہ کار ہیں، مثلا مرحوم شیخ حر عاملی اور صاحب جواہر کا طریقہ کار، یہ دو طریقہ کار یہ بالکل مختلف ہیں، ان میں کوئی تداخل ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، یہ کتاب ہے میرے معزز ناظرین، الاجتہاد والتقلید، تالیف الخمینی، خمینی کی تالیف، خوئی کا تو آپ نے دیکھ لیا، اب خمینی کی دیکھ لیں۔ خمینی صفحہ نمبر 99 میں کہتا ہے وَمِنْهَا ما اطلاق ما فی التوقی واما الحوادث الواقعہ فرجعوا فيها الى روات حدیثنا، کہ یہ حدیث ہے کہ اس کی روح سے تقلید ثابت ہو جاتی ہے، لوگوں نے کہا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ پھر وہ استدلال نقل کرنے کے بعد کہ امام علیہ السلام نے روات حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے فتویٰ ہم لیتے ہیں اور اسی کا نام تقلید ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے خمینی کہتا ہے وَفِيهِ بعد الضعف التوقیع سندان، کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ توقیع ہے ہی ضعیف، سند کے لحاظ سے ہے ہی ضعیف، سمجھا؟ یہ ضعیف نہیں ہے، یہ مجتہدین کی بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ حدیث جانتے نہیں ہیں، ان کو فنون حدیث پہ عبور نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں، ان کو حدیث کوئی بھی دے دو، وہ عمری طرق سے، بخاری مسلم کے جو تصحیح کے طرق ہیں انہوں نے اپنے اساتید سے سیکھا ہے، وہ آہستہ آہستہ شیعہ مذہب میں رسوخ کر گئی ہیں، تو اس کی روح سے اسی اصول کو شیعہ حدیث پہ لاگو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، لیکن اس میں الزام الخصم، کیونکہ مجتہدین خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، تو اس کی روح سے کیا ہے، اس حدیث کی ضعف ان کے لیے ہے، لہذا وہ استدلال نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ ہمارے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ اچھا، وفی بعد الضعف فی التوقیع سندن، یہ توقیع ہے ضعیف، اور یہ خمینی اب اس کتاب میں اجتہاد و تقلید میں کہتا ہے ضعیف ہے، لیکن بعد میں یہ جب نجف گیا تھا تو وہاں پہ گڑبڑ کرنے کے لیے اس نے ولایت فقیہ کا وہاں پہ اس نے نعرہ بازی شروع کیا تھا، تو وہ اب وہاں پہ مشہور کر دیا، وہ بھول گیا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ضعیف ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں پہ بالکل استدلال کرتا ہے اور ضعف سند کی طرف اشارہ ہی نہیں کرتا، یہ حدیث تو آپ کے نزدیک ضعیف ہے خمینی، تو ولایت فقیہ کس پہ استدلال کر رہے ہو، سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، پھر کہتا ہے کہ ضعف سند کے بعد ان صدره غیر منقول الینا ولعله كان مكتنفا بقرائن لا يفهم منه الا حجة حكمهم في الشبهات الموضوعية، کہتا ہے کہ صدر روایت ہمارے لیے نہیں ہے، جو خط اسحاق ابن یعقوب لکھا ہے وہ کس مسائل کی طرف، کس حوادث کی بات کر رہا ہے، وہ سوال ہمارے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ سوال ہمارے نزدیک نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے کس حوادث کے متعلق پوچھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ خاص حوادث کے متعلق پوچھ رہا ہو، خاص کوئی حادثہ ہو کہ یہ حادثہ ہوا ہے، وہ کیا ہے، کون سے حوادث ہیں، اس کے متعلق پوچھ رہا ہو، اس حوادث کے متعلق امام علیہ السلام نے فرمایا کہ راوی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا کہ وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کیا ہو، او العام، یا شبہات موضوعیہ، شبہات حکمیہ، شبہات موضوعیہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک موضوع خارجی میں شبہ ہو کہ یہ مثلا یہ پانی جو ہے نجس ہے یا طاہر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، یا شبہ حکمیہ ہو، یا یہ کہ آپ ان کے پاس جائیں قضاوت کے لیے تفصیل طلب کیجئے کہ اس مسئلے کی آپ ہمارے نزاع ہے کسی کے ساتھ، اس نزاع میں آپ قضاوت کریں، آپ قاضی بنیں، تو اس کا حکم دیا ہو کہ جاؤ اس واقعے میں اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے درمیان قضاوت کرے گا، تو لا فی الفتویٰ، ہو سکتا ہے کہ اس میں فتوے کی کوئی بات ہی نہ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روات سے رجوع کرو، روات سے کس کے لیے جاؤ، فتویٰ لینے کے لیے جاؤ، اس میں تو وہ ذکر نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خمینی بھی رد کرتا ہے کہ نہیں، یہ
سند کے لحاظ سے خوئی بھی یہی کہتا ہے کہ نہ سند کے لحاظ سے نہ دلالت کے لحاظ سے یہ کس کو ثابت نہیں کرتا؟ تقلید کو ثابت نہیں کرتا خوئی خمینی۔ ان کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، مطارح الانظار تقریرات شیخ الانصاری، شیخ الانصاری رحمہ اللہ کی کتاب مطارح الانظار میں صفحہ نمبر 291 میں وہ اس حدیث کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کیا اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ شیخ مرتضی الانصاری مطارح الانظار میں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى آخِرِهِ، یہ جو ہے اس کا مطلب إلى آخِرِهِ، إن الاستدلال به موقوف على كون المراد بالحوادث الواقعة مواضع التقليد من المسائل العلمية وهذا غير معلوم۔ کہتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، حوادث واقعہ میں روات حدیث کی طرف رجوع کرو۔ تقلید اس وقت ثابت ہوگی اس سے کہ حوادث واقعہ سے مراد وہ مسائل ہوں جن میں تقلید کی جاتی ہے۔ حلال و حرام کے مسائل پوچھے ہوں اس نے، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس نے تاریخی مسائل کے متعلق پوچھا ہو، عقائد کے متعلق پوچھا ہو جس میں تقلید ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو وہ ہمیں نہیں معلوم حوادث واقعہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس ثابت نہیں ہے کہ اس سے مراد فرعیات کے متعلق، احکام کے متعلق، حلال و حرام کے متعلق اس نے سوال کیا ہے، تاکہ اس میں کہہ دیں ہم کہ راوی حدیث کی طرف ارجاع دیا ہے اور راوی حدیث سے ہم فتویٰ لیتے ہیں۔ حالانکہ شیخ مرتضیٰ کو یہ بھی کہنا تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ راوی حدیث وہ اس زمانے میں فتویٰ بازی کے اہل بھی نہیں تھے، یعنی اس حدیث کو جب زمانے میں لکھا گیا ہے آپ راوی حدیث کے پاس جاتے وہ آپ کو حدیث سناتا، راوی حدیث آپ کو حدیث سناتا، راوی حدیث آج بھی آپ کو حدیث، وہی ہے جو راوی حدیث ہے، وہی ہے جو آپ کو حدیث سناتا ہے۔ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ راوی حدیث مجتہد نہیں ہوتا، مجتہد راوی حدیث نہیں ہوتا، یہ ہم آپ ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، لأن اللام في حوادث لام أحد إشارة إلى الأواد حوادث التي سئل عن حكمها، سأل عن حكمها إسحاق، وسؤاله ليس بيدنا حتى ننظر في المراد بها۔ کہتا ہے کہ الحوادث الواقعة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى فيها رواة حديث، الحوادث الواقعة اس کے متعلق، الحوادث الواقعہ کے متعلق اسحاق نے سوال کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اسحاق کا خط ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کو کس حوادث کے متعلق اس نے پوچھا ہے امام علیہ السلام سے۔ ومن هنا ينقدح امتناع حمل اللام على الاستغراق الموقوف عليه تمامیت الاستدلال، اور کہتا ہے کہ یہاں پر آپ نے ادعا نہیں کر سکتے الحوادث، یہ لام کیا ہے؟ الف لام استغراق ہے کہ سب حادثے، امام علیہ السلام نے فرمایا سب حادثے، سب حادثے، چاہے حادثہ گزشتے کا حادثہ ہو، آئندہ کا حادثہ ہو، ہاں جو ابھی حال کے حوادث ہوں، آپ کے حلال و حرام کے حوادث ہوں، حادثے جو بھی حادثے ہیں ان میں رجوع کرو روات حدیث کی طرف۔ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سب، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ سب حادثے الف لام استغراق ہے؟ وہ اس وقت جانتے ہم کہ خط ہوتا ہمارے پاس اسحاق ابن یعقوب کا، خط نہیں ہے کہ واقعاً اس نے تمام حوادث کا سوال کیا ہے یا کوئی خاص حادثے کا اس نے سوال کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہے نا؟ لأن عمومیت الجواب وخصوصیته تابعان لعموم السؤال وخصوصیته، کہتا ہے کہ اگر اسحاق ابن یعقوب نے یہ سوال کیا ہو کہ میں تمام حوادث کا پوچھ رہا ہوں، تو پھر امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ حوادث الواقع فرجو الى روات حدیثنا، تو عموم حوادث ہاتھ میں آئے گا کیونکہ سوال یہ عموم کا تھا۔ اور اگر اسحاق ابن یعقوب خاص حوادث کا پوچھا ہو تو پھر جواب بھی اسی خاص حوادث کا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس وہ سوال نہیں ہے تو یہ عموم خصوص ہمارے لیے مجہول ہے، ہم نہ عموم کا ادعا کر سکتے ہیں نہ خصوص کا ادعا کر سکتے ہیں، یہ بالکل مبہم ہے ہمارے لیے۔ فَإِذَا جَهِلْنَا عِبَارَةَ السُّؤَالِ، کیونکہ سوال کی جو عبارت ہے وہ ہمارے لیے مجہول ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے۔ وَلَمْ نَعْلَمِ الْمُرَادَ بِهِ، اور سوال اس کا سوال کیا تھا، سوال سے مراد کیا تھا وہ ہم نہیں جانتے۔ ماذا من العموم والخصوص، سوال کیا عام تھا یا خاص تھا، عام مسائل یا کوئی خاص مسئلے کا پوچھا ہے۔ امتنع حمل الجواب على شيء منهما، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ الحوادث الواقعہ یہ تمام حوادث اس سے مراد ہے یا خاص حوادث ان سے مراد ہے، ہم جانتے ہی نہیں، ہمارے نہیں معلوم۔ بل يتقوى كون المراد
اگلے صفحے پہ جائیے. بالحوادث شبه المسائل الاعتقادية من الأمور المشكلة، وذلك لأن إسحاق بن يعقوب يقول سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جن مسائل کے متعلق اس نے پوچھا ہے، حوادث کے متعلق پوچھا ہے، وہ کون سے حوادث تھے؟ وہ حوادث وہ تھے جو امور عقائد سے تعلق رکھتے تھے، نہ یہ کہ حلال و حرام کے متعلق اس نے پوچھا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ابن یعقوب کہتا ہے کہ میں نے اس خط میں سوال کیا، میں نے اس خط میں استفسار کیا ان مسائل سے جو میرے لیے بہت مشکل تھیں، اور اسحاق ابن یعقوب بہت بڑا عالم ہے، وہ عام حلال حرام کی چیزوں کو تو وہ جانتا ہے، وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وإسحاق من أجلاء الأصحاب وشأنه أجل من أن يشكل عليه أمر المسائل العملية التي هي موارد التقليد ولا يعرف تكليفه فيها حتى يسأل عن حكمها زمن الغيبة. اور کیونکہ اسحاق ابن یعقوب بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عام ابتلا کی چیزیں جو حلال و حرام کی چیزیں وہ اس کو نہیں آتا ہے، تقلید کے مسائل اس کے لیے تقلید کرنا پڑتا ہے اس کو. اور جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خط بھیجتا ہے محمد ابن عثمان عمری کے متعلق، وہ محمد عثمان سے پوچھ لیتا. وہ محمد ابن عثمان عالم تھا جو نائب دوم تھا، وہ نائب دوم اس کا جواب دے دیتا نا. تو ایسے مسائل پوچھا ہے اس نے جو مشکل مسائل تھیں. تو یہ نہیں لگتا کہ یہ انہوں نے جو پوچھا ہے وہ کوئی ایسے عام مسائل جو حلال و حرام جو موارد تقلید کے مسائل ہیں وہ پوچھا ہوں. کون فرماتا ہے؟ یہ شیخ مرتضیٰ فرماتے ہیں. ومما يؤيده أن التوقيع الشريف يتضمن جملة من المسائل العلمية. اور اگر آپ توقیع شریف کو پڑھیں تو یہ سب کے سب کس کے متعلق ہیں؟ علمی مسائل پر، عقائدی مسائل پر ہیں. تو اس لیے اور پھر وہ شواہد دکھاتے ہیں اپنے کہ کون کون سے اس میں علمی مسائل تھے. تو یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا استدلال کہ اس حدیث شریف سے کوئی ثابت نہیں ہوتا، تقلید ثابت نہیں ہوتی. اور اس کے بیان، شیخ مرتضیٰ کے بیان کو اگر آپ اچھی طرح سنیں تو ان کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ولایت فقیہ بھی ثابت نہیں ہوتا، لیکن ولایت فقیہ میں ہماری موضوع نہیں ہے. اچھا، تو میرے معزز ناظرین، اس زمانے میں یہ خط لکھا گیا، غیبت صغریٰ کے زمانے میں، محمد ابن عثمان عمری کے زمانے میں، جن کی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو نمبر 2 تھے، نواب اربعہ میں نمبر 2 تھے، اور ان کے سنہ وفات ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سنہ وفات ہے 306 کے قریب، 307 کے قریب، اس طرح سنہ وفات ہے مرحوم محمد ابن عثمان عمری، جو اپنے والد گرامی عثمان ابن سعید عمری کے بعد یہ بنے تھے نائب خاص امام علیہ السلام کے. اور کل ہم نے اپنے مجلس میں ان کے متعلق امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول پاک بھی آپ کو سنایا تھا. یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے. غیبت صغریٰ میں ایک خط لکھا گیا ہے اسحاق ابن یعقوب نے امام علیہ السلام کو. امام علیہ السلام کے جواب دیا کہ حوادث واقعہ میں رجوع کرو روات حدیث کی طرف. میرے معزز ناظرین، آپ نے دیکھا جماعت مجتہدین کے اپنے نزدیک یہ حدیث سند کے لحاظ سے ساقط اور دلالت کے لحاظ سے بھی، خوئی بھی، خمینی بھی، مرتضیٰ انصاری متفق القول کہ اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. اچھا، اب ان کی بات کو چھوڑیے. امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ روات حدیث کی طرف رجوع کرو، راوی حدیث کی طرف رجوع کرو. اس اسحاق ابن یعقوب کو جب فرمایا کہ تم اس حوادث واقعہ میں، وہ حوادث واقعہ جو بھی ہو، خاص واقعہ ہو یا عام وقائع ہوں یا مثلا تمام مسائل ہوں، جو بھی ہوں، تم راوی حدیث کی طرف رجوع کرو. تو اس زمانے میں میرے معزز ناظرین، راوی حدیث سے مراد کیا تھا؟ یہ اہم بات یہی ہے کہ اسحاق ابن یعقوب کو جب جواب پہنچائے تو اس نے اس خط سے کیا سمجھا ہوگا. حق بات یہ ہے میرے عزیز کو، اس زمانے میں مجتہد تھے ہی نہیں، شیعوں میں اجتہاد تھی ہی نہیں اس زمانے میں، سب محدث تھے. راوی حدیث سے ہو سکتا ہے مراد روات حدیث سے نواب اربعہ ہوں، ہو سکتا ہے، یہ احتمال کم ہے کیونکہ اس زمانے میں ایک ہی نائب خاص تھا، حضرت محمد ابن عثمان ابن سعید العمری، یہ احتمال کم ہے. لیکن وہاں پہ اس زمانے میں مشائخ حدیث مجتہد ایک بھی نہیں تھا. سب کون تھے؟ میں آپ کو ان میں سے کچھ نام دکھاتا ہوں جو اس زمانے میں، یعنی غیبت صغریٰ کے زمانے میں مشائخ میں
مشائخ حدیث بہت تھے، بہت زیادہ تھے، لیکن یہ پہچانے ان کے احادیث زیادہ کلینی کے یہ اساتید ہیں، ان سے روایتیں ہوئی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے رجال النجاشی، شرکت العالمی للمطبوعات بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ فہرستو اسامی فہرستو، اس کا اصلی نام یہ ہے فہرستو اسماء مصنفی الشیعہ، یہ شیعہ مصنفین کے اسماء کا فہرست ہے۔ اور یہ فہرست کی کتابیں لکھنے پرانے زمانے میں، اس زمانے میں یہ بہت ساری فہرست کی کتابیں تھیں شیعوں کے پاس، سمجھ میں آ رہی نا؟ اب ان میں سے کچھ کتابیں بچی ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب نے فہرست کہ ان میں مصنفین ہزاروں کی تعداد میں مصنف تھے شیعہ میں، مصنف سب کیا لکھتے تھے؟ حدیث اہل بیت علیہ السلام، بیان اہل بیت علیہ السلام، سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کی تصانیف دیکھیں، صرف فہرست میں بہت سارے فہرست کی کتابیں ہیں ہمارے پاس جو لکھی جا چکی تھیں اس زمانے میں، وہ اب ضائع ہو چکی ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بھی فہرست تھی، یہ کہ جس طرح رجال سمجھا جاتا ہے جرح و تعدیل، اس طرح کے رجال نہیں ہیں، یہ ہے کہ معرفی کریں کہ شیعوں کے پاس کون سی کتابیں ہیں، ان کے مصنفین کون ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین، یہ کتاب چھپا ہے سنہ 2010 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 174 میں، سعد ابن عبداللہ قمی، سعد ابن عبداللہ قمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے عصر غیبت صغریٰ میں۔ امام علیہ السلام نے روات حدیث کی طرف ارجاع دیا ہے، روات حدیث معروف مشہور تھے، اس زمانے میں کوئی مجتہد آئی نہیں، ایک بات کہا جاتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں فلان کام کرو، اس بات کی ایک مفہوم ہوتی ہے، وہی مفہوم حجت ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ وہی مطلوب حجت ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ مجھے روات حدیث کی طرف مراجعہ کرو، تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ روات حدیث کا مفہوم کیا ہے، مفہوم اور اس کا مصداق کیا ہے۔ مفہوم واضح ہے، جو شخص حدیث روایت کرتا ہے اس کا کام ہے حدیث روایت کرنا، ان کی طرف ارجاع دیا ہے۔ اور جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں راوی حدیث مفہوماً، راوی حدیث، اب بتائیں گے کہ راوی حدیث کا مفہوم مجتہد نہیں ہوتا اور مصداق بھی مجتہد نہیں ہوتا، ہم بتائیں، لیکن اس زمانے میں یہ کلام جو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس زمانے میں یہ ایک کلام مبہم نہیں تھا، ایک کلام نامفہوم کلام نہیں تھا، اس زمانے میں اس کا معنی تھا کہ یعنی شیعہ کے جو زعماء تھے، شیعہ کے جو علماء تھے، وہ سب روات احادیث تھے، حدیث نقل کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو امام علیہ السلام نے ارجاع دیا ہے کس کی طرف؟ راوی حدیث کی طرف۔ اس حدیث سے نہ صرف تقلید ثابت نہیں ہوتی، تقلید کا بطلان ثابت ہوتا ہے، اور اس سے کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ بقیہ حدیث کی طرف رجوع کرنا، اخبار اور حدیث کے روات کی طرف، اور ان کی کتب کی طرف، اور ان کی بیان کی طرف، اور ان کی نقل حدیث کی طرف، روات حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اب مزید آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس زمانے میں اجتہاد نہیں تھا، نمبر ایک، اور مزید بیان کہ مجتہد راوی نہیں ہوتا، راوی مجتہد نہیں ہوتا، یہ بیان بھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان میں سے ایک تھا سعد بن عبداللہ قمی، شیخ هذه الطائفہ، یہ ہمارے کون ہے؟ یہ زمانے میں شیخ کہتے ہیں سربراہ کو، شیعوں کا سربراہ اپنے زمانے میں غیبت صغریٰ میں، شیعوں کا سربراہ، شیعوں کا لیڈر، وہ فقیہ ہوا، شیعوں کا فقیہ وہ وجہ ہوا، اور شیعوں کا سب سے عمدہ شخص، متنفذ شخص، سب سے آبرومند شخص، عالم دین، یہ مجتہد نہیں تھا، یہ راوی تھے۔ فقیہ جب کہا جاتا ہے، فقیہ سے مراد مجتہد نہیں ہوتا میرے عزیزو، فقیہ کا میں نے توضیح دیا کئی مرتبہ، اس پہ رجوع کیجئے، دوبارہ ریپلے کیجئے۔ اچھا، كان سمع من الحديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث، لقي من وجوههم الحسن بن فلان بلی وفلان۔ پھر فرماتا ہے وصنف سعد کتبا کثیرہ، سعد نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کتب کثیرہ، بہت ساری کتابوں کا وہ مصنف ہے۔ وقع الینا منها کتاب الرحمہ، ان کی کتابوں کے نام جو مصنف کو پہنچا، جناب نجاشی کو پہنچا ہے، کتاب الرحمہ، کتاب الوضوء، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم، کتاب الحج، كتبه فيما رواه مما يوافق الشيعة 5، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب بصائر الدرجات، كتاب الضياء في الرد على المحمدية والجعفرية، كتاب فرق الشيعة، كتاب الرد على الغلاة، كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، كتاب فضل الدعاء والذكر، كتاب جوامع الحج، كتاب مناقب رواة الحديث، كتاب مثالب رواة الحديث، كتاب المتعة، كتاب الرد، فلان 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 فلان، کتابوں کا نام لکھا ہے، کس نے کتاب لکھے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کتابوں کا، ان کے کتابوں کا اسم چلتا رہتا ہے اگلے صفحے تک،
سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے عزیزوں؟ ان محدثین میں سے جو عصر غیبت صغرا میں بڑے محدثین میں تھے وہ ایک یہ ہیں علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ القمی شیخ القمیین فی عصرہ و متقدمہ. یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں. یہ ہیں وثقتهم كان قدم العراق واجتمع مع ابی القاسم حسین ابن روح. یہ ایک دفعہ عراق گئے تھے, وہاں پہ ملاقات بھی کی تھی انہوں نے حسین ابن روح جو نائب سوم ہیں, تیسرے نائب ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور پھر ان کے آتے ہیں کہ ان کی کتاب لہو کتب, کئی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں. کتاب التوحید, کتاب الوضوء, کتاب الصلاۃ, کتاب الجنائز, کتاب الامامہ والتبصرہ من الحیرہ, کتاب املاء النوادر, کتاب المنطق, کتاب الاخوان وفلان وفلان وفلان. پھر وہ ان کتابوں کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کی اپنی سند ان کتابوں تک کیا ہے. ان شیعہ محدثین میں سے بہت معزز محدثین میں سے محمد ابن الحسن ابن فروخ صفار ہیں عصر غیبت صغرا میں. فرمایا کہ کان وجہن فی اصحابنا قمیین, یہ قم میں شیعہ علماء میں بہت بڑے صاحب اثر اور بہت بڑے محترم شخصیت تھے. ثقتاً عظیم القدر, راجحا قلیل السقط فی الروایہ, روایت حدیث میں ان کی غلطی بہت کم. ان کے کئی کتب ہے, کتاب الصلاۃ, کتاب الوضوء, کتاب الجنائز, کتاب الصیام, کتاب الحج, کتاب النکاح, کتاب الطلاق, اور یہ کتابوں کا اسم چلتا جاتا ہے یہاں تک کتاب بصائر الدرجات کہ یہ کتاب بچی ہے زمانے کے ظلم سے, ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اور نہایت ہی نورانی کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ فی فضائل اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. اچھا, اور پھر وہ اپنا سند ذکر کرتے ہیں کہ ان کی سند کیا ہے اس کتاب کی طرف, اور کہتے ہیں ان کی سنہ وفات ہے 290, سنہ 290 میں ان کی وفات ہو گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے شیخ صدوق کے استاد محمد بن الحسن ابن احمد بن الولید ابو جعفر شیخ القمیین وفقیہم ومتقدمہم وجہم یقال انہ نزل قوم کان اصلہ منها ثقہ عین مسکون الیہ لہو کتب تفسیر القرآن و کتاب الجامع و فلان و فلان و فلان. اچھا, تو یہ میرے معزز ناظرین, یہ اس زمانے میں جب کہا جاتا ہے کہ روات حدیث کی طرف رجوع کریں, تو روات حدیث کا ایک مفہوم ہے اور اس کے مصادیق ہیں. یہ سب محدث حضرات تھے, وہ یہ سب کے سب محدث حضرات تھے, اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ مجتہد نہیں تھے, تو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا روات حدیث کی طرف رجوع کرو. راوی حدیث وہ ہے جو روایت کرتا ہے, حدیث کی مفہوم واضح ہے, مصداق بھی واضح ہے. تو یہ کلام کوئی اس سے تقلید کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کلام سے کہ راوی حدیث کی طرف رجوع کرو, اس سے تقلید کا عکس ثابت ہوتا ہے کہ یعنی روایات ان سے لے لو, راوی حدیث جو آپ کے حدیث نقل کرتا ہے. پھر فرماتا ہے, پھر ملاحظہ کریے میرے عزیزوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ اصحاب جو تھے, اصحاب ائمہ علیہم السلام اور یہ مشائخ حدیث اصل غیبت صغرا میں, یہ مجتہد نہیں تھے. کبار مجتہدین نے اس موضوع پر شہادت دی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب کفایت الاصول چھاپ ہے مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام, قم میں یہ کتاب, بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے صفحہ 299 میں. آخوند خراسانی جو بہت بڑے مجتہد ہیں اور سب مجتہدین انہی کا اسی کتاب کفایت الاصول کی روح سے درس خارج پڑھاتے ہیں. اچھا, لا يذهب عليك انه ليس حال الرواة في السطر الاول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه واله او الامام عليه السلام من الاحكام الى الانام الا كحال نقلة الفتاوى الى العوام. یہ سمجھ جاؤ کہ عصر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام میں جو لوگ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے علم اخذ کرتے تھے وہ مجتہد نہیں تھے. ان کا حال کیا تھا جو ہمارے زمانے میں ناقلین فتویٰ ہیں, ناقل فتویٰ ہیں, جو مجتہد کے جو کیا ہوتے ہیں, جو وکیل ہوتے ہیں مختلف شہروں میں, وہ مجتہد کے احکام, ان کے لیٹرز لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ ان کا یہی حال تھا. روات حدیث مجتہد نہیں تھے, وہ ناقل روایت تھے. ان کی حال کیا تھا؟ ناقل. ابھی ہمارے ہاں جو ناقل فتویٰ ہوتا ہے, فتویٰ نقل کرتا ہے, اس زمانے میں ناقل حدیث ہوتے تھے. میرے معزز ناظرین, یہ کتاب ہے ملاحظہ فرمائیے کتاب تقریرات آیت اللہ مرزا حسن الشیرازی رحمہ اللہ, جزء رابع, چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام, صفحہ نمبر 278. ان المتعارف في ذلك الزمان ان كل من يفتي بشيء كان افتاؤه بنقل الحديث الوارد في الواقعة المسؤول عنها.
زمان ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور اس سے متأخر زمانے میں شیعوں کا عمل یہ تھا کہ کسی مسئلے پر بھی فتویٰ دینا ہو، فتویٰ کیسے دیتے تھے؟ حدیث اس مسئلے میں نقل کرتے تھے، اس مسئلے میں حدیث نقل کرتے تھے، جس مسئلے پہ آپ نے سوال کیا اس مسئلے کا حدیث نقل کرتے تھے، یہ فتویٰ ہوتا تھا ان کا. تو راوی حدیث ہوتے تھے، راوی حدیث. اور یہ مصطلح فتویٰ اس زمانے میں تھی نہیں. کتاب اصول الفقہ تالیف الشیخ حسین الحلی، یہ سیستانی کا استاد ہے، یہ خوئی سے بھی بڑا فقیہ تھا، مجتہد تھا، نجف اشرف میں. الجزء السادس، یہاں پر میرے معزز ناظرین صفحہ 442 میں، الظاہر ان جمیع من یروی عنہم علیہم السلام وکذالک من یروی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلہم روات غیر مجتہدین، کلہم روات غیر مجتہدین. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، کلہم روات غیر مجتہدین، یہ سب راوی تھے، مجتہد ان میں ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی مجتہد نہیں تھا. اجتہاد نہیں کرتے تھے یہ لوگ، روایت نقل کرتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو امام علیہ السلام نے راوی حدیث کی طرف ارجاع دیے، اور یہ کلام صریح ہے کہ یہ لوگ راوی حدیث تھے، یہ مجتہد نہیں تھے. اس زمانے میں اجتہاد تھی نہیں، جس زمانے میں یہ توقیع مبارک لکھی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ارجاع کس کی طرف دیا گیا ہے؟ ارجاع راوی کی طرف ارجاع دیا گیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے روضۃ المتقین تالیف العلامہ الملا محمد تقی المجلسی، مجلسی اول کی کتاب روضۃ المتقین فی شرح من لا يحضره الفقیہ. مجلسی اول، مجلسی علامہ محمد باقر مجلسی کے والد گرامی علامہ محمد تقی مجلسی اول ان کی کتاب ہے. یہ جلد نمبر روضۃ المتقین من لا يحضره الفقیہ کی شرح ہے، جلد نمبر 5 اور 6. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کتاب من لا يحضره الفقیہ میں، کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے پاس کچھ مال دنیا ہے تو میں اس کو اپنے شیعہ برادران میں صلہ کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے خرچ کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان میں سے ہجرت مہاجر یہ ہو، یعنی طلب علم کے لیے اپنے شہر سے نکلا ہو، طلب حدیث. طلب علم اس زمانے میں طلب حدیث ہی ہوتا تھا میرے عزیزوں. طلب علم یعنی طلب حدیث سیکھنے کے لیے وہ سفر کیا ہے. یہ اور فقہ کے بنا پر اور پھر فرماتا ہے کہ فقہ سے کیا مراد ہے؟ والمراد بالفقہ العلم مطلقا والمعنى المصطلح لم يكن في زمن الائمہ صلوات اللہ علیہم علی الظاہر. فقہ سے مراد علم ہے، اور علم سے مراد اس زمانے میں کیا تھا؟ فنون حدیث کو جاننا، حدیث کے معانی کو جاننا، حدیث کے مختلف جو جوانب ہو اس کو جاننا، اچھی طرح جاننا، اس کو فقہ کہتے تھے. یہ عالم فقیہ ہے، یعنی حدیث اہل بیت علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور اس زمانے میں جو علم فقہ مصطلح ہے، علم اجتہاد ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں. اس زمانے میں فإنهم علیہم السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام، كانوا ينفون الاجتہاد والتقلید كما هو ظاہر للمتتبع. ينفون، نفی کرتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام نفی کرتے تھے، منع کرتے تھے، مذمت کرتے تھے. کس بات کی؟ اجتہاد کی اور تقلید کی. اجتہاد اور تقلید، جیسا کہ یہ شخص محقق کے لیے مطلب ظاہر ہے، واضح ہے. یہ مطلب کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نہ اجتہاد کی وہ تائید کرتے تھے، نہ تقلید کی تائید کرتے تھے. فقہ سے مراد مطلق علم، اور علم سے مراد کیا ہے؟ حدیث، مطلق علم حدیث. سمجھ میں آئی نا؟ اس سے مراد یہ ہے. تو پتہ کیا چلا میرے عزیزوں؟ اس سے آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کرو؟ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. حوادث واقعہ میں رجوع کرو ہمارے راوی حدیث کی طرف. راوی حدیث بولا نا. اگر آپ کو کہے درزی کے پاس جاؤ تو آپ لوہار کے پاس جائیں تو آپ بیوقوف ہیں، پاگل ہیں یا نہیں؟ راوی حدیث کی طرف بولا ہے. اس سے مراد مجتہد نہیں ہے. پہلی بات دلیل یہ ہے کہ کیا ہے؟ لفظ راوی حدیث بولا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مجتہد تھے ہی نہیں، سب راوی حدیث تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ راوی حدیث روایت کرتا ہے حدیث شریف کی. انہی میں سے ایک دلیل ملاحظہ فرمائیے، کتاب ادوار العلم من الفقہ و اطوارہ، تالیف الشیخ محمد رضا کاشف الغطاء. شیخ محمد رضا کاشف الغطاء کی یہ کتاب تاریخ ادوار العلم الفقہ، چاپ دار الزہراء
بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین، الفتویٰ عند الشیعہ، شیعوں کے پاس فتووں کی تاریخ. یہاں پہ ان الفتویٰ بالحکم الشرعی، شیعوں میں فتووں کی تاریخ. پہلے زمانے میں فتوے کیسے ہوتے تھے؟ ان الفتویٰ بالحکم الشرعی قد تطور بیانها عند الشیعہ. فتویٰ، حکم شرعی کا فتویٰ دینا قد تطور کہتے ہیں ایوولوشن، ایوالوڈ. یہ زمانے کے ساتھ تغیر کرتا گیا ہے شیعوں میں. پہلے زمانے میں فتوے اور ہوتے تھے. اچھا، فقد كان اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صحابہ یفتون الناس، لوگوں کو فتوے دیتے تھے بنقل نفس الحدیث للمستفتی. کس طرح فتوے دیتے تھے؟ وہ حدیث ہی کو نقل کرتے تھے. فتویٰ ان کا کیا تھا؟ حدیث، مولا نے کیا فرمایا، تقلید نہیں تھا. حدیث، لوگوں کو حدیث سناتے تھے، لوگ بھی حدیث پہ عمل کرتے تھے. مثل زرارہ ابن اعین ویونس ابن عبد الرحمن ومحمد ابن مسلم وابو بصیر وابان ابن تغلب وجمیل ابن دراج ومحمد ابن ابی عمیر والحسن ابن علی ابن الفضال وصفوان ابن یحییٰ وغیرهم. ثم تطورت الفتوى عندهم فاخذوا يفتون بنص الروايه من دون ذکر السند. پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ سند ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن نص سے حدیث پڑھتے تھے، سند مثلا لمبی چوڑی سند ذکر نہیں کرتے تھے. وہ فرق نہیں ہے، یہ ہوتا تھا ایک زمانہ. سمجھ میں آئی نا؟ پھر ثم تطورت، پھر ایک زمانہ آیا یفتون فاخذوا یفتون بما ادى اليهم اجتهادهم في حکم الواقعة الشرعی بتعابیرهم الخاصة. اب ہمارا زمانہ آ گیا ہے. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے صدیوں سے یہ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کا حکم بتانا ہو، فتویٰ دینا ہو، حدیث نقل نہیں کرتے. میرا اجتہاد یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. سمجھ میں آیا میرے عزیزوں؟ تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین؟ پتہ یہ چلا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَارْجُعْ فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثٍ. رواة حدیث، راوی حدیث بولا ہے. راوی حدیث مفہوماً، مفہوم واضح ہے، راوی حدیث بولا ہے. اور اس زمانے میں مجتہد نہیں تھے، مجتہد کوئی نہیں تھا. اور مشائخ حدیث اس زمانے میں معروف مشہور مشائخ حدیث، ان کا کچھ میں نے نام آپ کو سنا دیے ہیں. تو اس زمانے میں، جس زمانے میں خط لکھا گیا ہے، اس زمانے میں اس خط کا ایک واضح مفہوم تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. اور میں اب آپ کو ایک اور واضح بات، آپ کو ایک بہت اہم بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ بہت اہم ہے، یہ آپ یاد رکھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ مجتہد راوی نہیں ہوتا میرے عزیز، یہ واضح ہے. آپ مفتی کے پاس جاتے ہیں، مفتی فتویٰ دیتا ہے، وہ روایت نقل کرتا ہے، روایت ہی نقل نہیں کرتا. تقلید اسی چیز کا نام ہے کہ آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے، آپ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، آپ مجتہد کی رائے پہ عمل کرتے ہیں. تقلید ہے نام اسی چیز کا. اگر آپ حدیث پہ عمل کریں تو آپ مقلد نہیں کہلاتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ فتوے پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل نہیں کرتے، اسی لیے آپ مقلد ہیں. مجتہد اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، مجتہد راوی نہیں ہوتا. مجتہد راوی نہیں ہوتا. کہاں ابھی تک مثلا یہ مثلا توضیح المسائل کا رسالہ آپ نکال کے دیکھیے، اس میں کتنے حدیث ہیں؟ شاید ایک دو حدیث تبرک کے لیے، ایک دو حدیث تبرک و تیمن کے لیے کہیں بیچ میں نقل کیا ہو. صلاۃ مثلا نماز کی فضیلت کیا ہے، الصلاۃ عمود الدین مثلا وہاں پہ لکھا ہے کہیں اس نے، شاید وہ بھی نہ لکھے، لیکن اس میں سب فتوے ہوتے ہیں. مجتہد مفتی اپنے فتویٰ یعنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے، اپنی تفکر کا، کہ میرا سوچ، میرا نتیجہ، میرے سوچ کا نتیجہ یہ ہے، یہ آپ نچوڑ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کا نام ہے فتویٰ. یہ واجب ہے، یہ حرام ہے. راوی کلام امام علیہ السلام کہ آقا مولا سید سالار نے یہ فرمایا ہے، سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا. یہ آپ کو میں سناتا ہوں. راوی میں اور مجتہد میں مفہوماً مصداقاً فرق زمین آسمان تک ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ان دونوں کو ایک کرنا، یہ جماعت مجتہدین کی ضلالت اور ان کی گمراہی اور ان کی جہالت اور ان کا کتنا ظلم کہ آپ کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو آپ اس کو اس طرح پیش کریں کہ مثلا ایک جاہل شخص خامنئی، اس کو حدیث کیا آتی، کبھی حدیث اس نے آپ نے اسے سنا ہے، کوئی سیستانی ہے، کبھی اس نے حدیث کی کوئی اس نے کتاب لکھی ہے، کوئی اس کے ویب سائٹ پہ جائیے کوئی حدیث وہاں پہ موجود ہے، وہ سب اس کے فتوے ہیں، بیانات ہیں، اس کے فتوے ہیں، اس کے رسائل آپ کو پہنچتے ہیں، توضیح سب اس کے فتوے ہیں. میرے معزز ناظرین، الذریعہ الی اصول الشریعہ
تألیف الشریف المرتضی علی بن الحسین، سید مرتضی جو شیخ طوسی رحمہ اللہ کے استاد، شیخ مفید کے شاگرد، الذریعہ الی اصول الشریعہ، یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الامام الصادق علیہ السلام قوم مقدسہ میں۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 381 میں فرماتے ہیں کون؟ سید مرتضی رحمہ اللہ، یہ شریف رضی کے بڑے بھائی، نہایت جلیل القدر۔ وقد فرق بین المفتی والمخبر الواحد، مفتی اور مخبر الواحد، مخبر الواحد یعنی راوی واحد، مفتی مجتہد، مخبر الواحد یعنی راوی کے متعلق یہ فرق بیان کیا گیا ہے، بأن المفتی یجب ان یختص بشروط، مفتی پہ واجب ہے کہ اس میں یہ شروط ہوں۔ کون سے شروط ہیں مفتی میں؟ یکون من اہل الاجتہاد، مجتہد ہو، اس میں اجتہاد ہو، ولا یجب مثل ذلك فی الخبر الواحد، لیکن یہ راوی میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مجتہد ہو۔ مجتہد میں شرط ہو کہ مثلا وہ مرد ہے، راوی میں شرط نہیں کہ مرد ہے، عورت بھی روایت نقل کرے، صحیح ہے۔ مجتہد میں شرط ہے کہ زندہ ہو، راوی میں شرط نہیں کہ اگر راوی کے زندہ ہونے کا شرط ہو تو سب حدیث باطل، راوی سب مر چکے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ والمفتی اہم بات، مفتی یخبر عن نفسه، مفتی کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ اپنی سوچ، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ کرو، میری رائے ہے۔ والمخبر الواحد، مخبر الواحد یعنی راوی، الذي خبر واحد کا جو راوی ہے یعنی راوی سمجھے، جو روایت کرتا ہے، یحکی عن غیرہ، وہ نقل کرتا ہے پیغمبر سے، امام سے سلام اللہ علیہ۔ میرے معزز ناظرین، تقریر ہماری لمبی ہو گئی، مزید اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس میں۔ اب جاتے ہیں آپ کے بیانات پر کہ آپ کے پاس کیا بیانات ہیں، دیکھیں۔ دیکھیں آپ کے پاس کامنٹس کیا ہیں، اس کے جواب دیں۔ جو صرف اردو میں لکھتے ہیں انہی کے جواب دیتے ہیں میرے عزیزو، جو اردو کو انگلش میں لکھتے ہیں اس کو نہیں جواب دیتے۔ اگر شیعوں پر فقط روایات حجت ہیں اور ان روایات کے متعلق علماء کا فہم حجت نہیں ہے، پھر اس صورت میں لازمی ہے کہ ہر شخص خود اپنی روایت کو پڑھ اجتہاد کرے۔ او بھائی روایات حجت ہیں، روایات حجت ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ لازم نہیں ہے کہ ہر شخص روایت یعنی کیا مطلب؟ روایت حجت ہے، روایت آپ کے سامنے پڑھی جائے، آپ کو اگر اردو نہیں آتی، مثلا آپ عربی زبان میں بھی رسالہ عملیہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کے لیے کوئی ترجمہ کرتا ہے، وہ واضح ہوتا ہے، مطلب آپ کو سمجھ آ گئی عمل کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی آپ پوچھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس چیز کا نام کیا اجتہاد ہے، کیا آپ اس کو اجتہاد بولتے ہیں؟ سمجھ میں آئی نا؟ ابھی میں مثلا میں مقلد ہوں مسٹر الف کا رسالہ عملیہ ہے، یہ مسٹر الف کا رسالہ عملیہ ہے، سمجھ میں آئی؟ مسٹر الف نے یہ رسالہ توضیح المسائل ہے، مجھے عربی نہیں آتی، میں جاتا ہوں کس کے پاس؟ مولوی کے پاس، کہتا ہوں ایک توضیح المسائل اردو میں دے دو، وہ اس نے دے دیا، کہتا ہے میں نے ترجمہ کیا ہے، اچھا ترجمہ کیا، میں پڑھتا ہوں، اچھا اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، میں اس سے پوچھتا ہوں مولوی سے، آپ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، آپ میرے مجتہد کے وکیل ہیں، یہ توضیح دے دیں، سمجھ میں آئی نا؟ اس نے توضیح دے دی، اس کا توضیح میرے لیے کیا حجت ہے؟ حجت نہیں ہے، اس کی توضیح تشریح میرے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر اس کی توضیح میرے لیے قناعت بخش ہو، مجھے شک نہ ہو کہ اس کا کلام میں گڑبڑ ہے،
تو پھر میں کیونکہ وہ مجتہد کے کلام کو میں اپنے لیے حجت سمجھتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، عمل کرتا ہوں، لیکن میں اس کو حجت نہیں سمجھتا. مجھے شک ہو جائے کہ مولوی صحیح نہیں بتا رہا، میں جاؤں گا دوسرے مولوی کے پاس. جب وہ مولوی توضیح دے گا تو مجھے سمجھ آئے گی. ہاں میں کہتا ہوں ہاں اچھی بات ہے، میں اب عمل کرتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی، میں قبول کرتا ہوں آپ کی بات کو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ روایت مجتہد نے یہی فتویٰ دیا. اچھا بات یہاں پر تو پتہ چلا کہ مجھے اس کی توضیح میرے لیے حجت نہیں ہے، لیکن اس کی توضیح کو میں سمجھتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں. لیکن جملہ یہ مہم یہ ہے کہ یہاں پر کیا میں مجتہد ہوا ہوں؟ کیا میں نے اجتہاد کیا ہے؟ یہاں پر میں گیا ہوں اس عالم کے پاس کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، آپ سمجھا دیجئے، اس نے مجھے سمجھا دیا. تو کیا میں یہاں اس کی توضیح بھی میرے لیے حجت نہیں ہے؟ کیا میں یہاں پہ مجتہد ہو چکا ہوں؟ میں مجتہد نہیں ہوا. اگر یہ اجتہاد ہے تو پھر سب جتنے مکلف ہیں سب مجتہد ہیں، سب مقلد، سب مجتہد. آپ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا میرے عزیز؟ اسی طرح حدیث کے متعلق بات کرتے ہیں. اب توضیح المسائل کو چھوڑیے، یہ حدیث کا کتاب میرے پاس ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا بھائی، سمجھ نہیں آیا کہ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا. میں آیا آپ کے پاس، آپ عالم دین، محدث، شارح حدیث، آپ بتائیے ذرا. آپ نے تب سمجھا دیا مجھے، آپ کی بیان میرے لیے حجت نہیں ہے. کسی بھی غیر معصوم کا کلام کسی کے لیے حجت نہیں ہے. یہ نہیں کہ وحی منزل ہے، آپ جو کہیں وہ صحیح ہے. آپ کی بات توضیح صحیح ہو، مجھے شک نہ ہو، شبہ نہ ہو. آپ امام علیہ السلام نے 4 شرط بتایا نا، 5 شرط بتایا. من الفقاء، پہلی شرط یہ ہے کہ عالم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ سائل للنفس، حافظ للدین، مخالف للہوا، مطیع لامر مولا. یہ سب شرائط آپ میں ہیں. اس کے باوجود آپ نے جو توضیح دی ہے، اگر مجھے شک ہو گئی آپ کے بات پر کہ آپ کو خود نہیں سمجھ آئی، یا مثلا کوئی گڑبڑ ہے آپ کے کلام میں، مجھے تسلی نہیں ہوئی، کوئی ضروری نہیں میں آپ کی بات مان لوں. میں جاتا ہوں دوسرے مولوی کے پاس، میں جاتا ہوں ایک شرح نکالتا ہوں، مجلسی کی شرح نکالتا ہوں، مثلا اردو زبان میں کوئی شرح حدیث کی، اس میں دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی. تو یہاں پہ کیا میں مجتہد ہوا ہوں؟ میں مجتہد نہیں ہوں. میں ایک عالم کے پاس گیا، اس نے حدیث کی شرح دی، مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں دوسرے عالم کے پاس گیا، اس نے شرح دی، تسلی ہوگی. میں نے ایک کتاب کھولا، اس میں حدیث کی شرح ہے، تسلی نہیں ہوئی. دوسری کتاب کھولا، اس کو دیکھا، تسلی ہو گئی، قناعت آ گیا. تو کیا میں مجتہد نہیں ہوا ہوں؟ جیسا کہ وہ مقلد کو بھی اگر شک ہو جائے فتوے پر، سمجھ میں آئی نا، تو وہ مجتہد نہیں بنتا اس کو اجتہاد نہیں ہوا. سمجھ میں آئے میرے بھائی؟ تو اس کے سوال کو میرے عزیز نے جو سوال کیا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اگر شیعوں پر فقط روایات حجت ہیں اور ان روایات کے متعلق علماء کا فہم حجت نہیں ہے، پھر اس صورت میں لازمی ہے کہ ہر شخص خود ان روایات کو پڑھ کر اجتہاد کرے. یہ آپ اجتہاد کا لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ روایات پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی سوچ میرے عزیز، آپ کی سوچ جو ہے وہ ہے تقلید کا دفاع کرنا. تقلید کا دفاع صرف اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ حدیث اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کریں اور حدیث اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو منع کریں. اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سب مجتہد بنیں گے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ مجتہد نہیں بن سکتے، تو پھر وہی راستہ چھوڑ دیں. یہ آپ کی طرف سے ایک فراڈ ہے، ایک ٹرک ہے اور ایک فریب ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسا کہ میں مقلد ہوں، میں اگر مرجع کی کتاب پڑھتا ہوں یا مرجع کی کتاب سمجھتا ہوں، میں مجتہد نہیں ہوتا اس سے. اسی طرح اس مرجع کی کتاب سے ایک آسان تر کتاب ہے، وہ کلام اہل بیت علیہ السلام، اس سے آسان تر ہے، اس سے واضح تر ہے. اس کو پڑھتا ہوں، اس سے کیسے مجتہد بن سکتا ہوں؟ مجتہد نہیں بنتا. مجتہد بننے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کا اس اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے کے لیے کسی کی بات میرے لیے حجت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. خدا نے عقل دیا ہے عوام کو. جیسے ابھی مثلا کوئی شخص تاریخی مسئلے پہ گفتگو کرتا ہے، آپ تاریخی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، تو کیا مؤرخ کا کلام آپ کے لیے حجت ہے؟ مؤرخ کا کلام کوئی آپ کے لیے حجت نہیں ہے. آپ اس کی بات کو سنتے ہیں، خدا نے عقل دی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اس کی بات اگر قابل تسلیم ہے، قناعت بخش ہے، اس کے بات میں شواہد ہیں، دلیل ہے، تو آپ مانتے ہیں. ایک شخص مثلا تقریر کرتا ہے کہ محمد علی جناح نے یہ کیا پاکستان بننے سے پہلے وہ یہ کرتا تھا، تو اس کی بات آپ کے لیے حجت ہے؟ حجت کوئی حجت نہیں ہے. آپ سنتے ہیں بات اس کی، وہ وحی منزل نہیں ہے. آپ نہ اس کو کوئی آپ پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول کریں یا رد کریں. اس کی بات اگر قناعت بخش ہو، خدا نے عقل دیا ہے آپ کو، آپ قبول کرتے ہیں کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. محمد علی جناح نے یہ کیا، اقبال نے یہ کہا، وہ اگر اس کی بات میں کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہے، قناعت بخش نہیں ہے، تو آپ نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہی بات؟
یہ مجتہدین کے جو ہے نا، یہ مجتہدین کے یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے، یہ مجتہدین کے اہم حربوں میں سے ایک حربہ ہے کہ آپ سب مجتہد بن جائیں. یہ ایک بکواس ہے کہ سب مجتہد بن جائیں. پھر آگے جا کر یہ لکھتے ہیں، ہر شخص خود ان روایات کو پڑھ کر اجتہاد کرے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس روش سے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ نہیں، کوئی منفی اثر نہیں ہوگا. منفی اثر تو مجتہدین کے اجتہاد سے ہوتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کی دیکھیں، جس طرح اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا آپ کو، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِلنَّفْسِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. جو راوی حدیث، عالم حدیث میں یہ صفات ہو، صفات امام علیہ السلام نے 4 بتائے ہیں. وہ حدیث میں آپ پچھلے تقریرات میں آپ مراجعہ کریں، وہاں پر ان سے آپ حدیث قبول کریں، نہ ہر ایک ارامی آپ کو آ کے. ہاں، ہر ایک ارامی. ابھی مشکل ہمارا یہی ہے، مشکل یہی ہے کہ مجتہدین جن کو حدیث نہیں آتی، وہ حدیث کے دل سے تقلید آپ کو دے، اپنے آپ کو امام بنایا ہوا، ولایت فقیہ، حکومت اسلامی، ہر خمس ہمیں دے دو، ہر طرح کی بدعت آپ پہ، وہ آپ کو پہ قبول کراتے ہیں اور آپ اس کو مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اگر ہماری قوم، ہمارے علماء حدیث کی طرف پلٹ جائیں، خدا ترسی کے ساتھ حدیث جس طرح ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، تو کیا بکواس کیوں کر رہے ہیں کہ کلام اہل بیت علیہ السلام سے منفی اثرات پیدا ہوتا ہے؟ کلام اہل بیت علیہ السلام سے کوئی منفی اثر پیدا نہیں ہوتا. منفی اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ترک کیا جائے. پھر آگے جا کے یہ شخص لکھتے ہیں کہ پاکستان ذاکرین فضائل اہل بیت علیہ السلام کے باب میں روایات کی من گڑت تعویلات پیش کرتے ہیں اور تفویض کے عقیدے کی ترویج انجام دے رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم ذاکرین کیا کر رہے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تفویض آپ کا مراد تفویض سے کیا ہے؟ آپ کو خود پتہ ہے تفویض کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا. جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم ذاکرین کیا سناتے ہیں. جہالت تو ہوتا ہے بہرحال، لیکن یہ علماء کا کام یہی ہے. جب آپ کے علماء سب ناصبی بن چکے ہیں، جب آپ کے حوزہ علمیہ میں سے کافر کے علاوہ، مشرک کے علاوہ، مرتد کے علاوہ، مشرک کیا ہے؟ یعنی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، ان کو بھی امام ماننا، ان کو بھی حجت ماننا، وہ نکلتے ہیں. اور وہ جب ان کو انقلاب کے نعرہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں آتی، ہاں، جب حوزے علماء نے علم کو چھوڑ دیا ہے، تو عوام میں کچھ نوجوان جا کے ذاکر بنتے ہیں. وہ مدرسے تو جا نہیں سکتے، مدرسے گئے تو کافر ہو جائیں گے. تو وہ خود اپنے آپ سے کچھ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کو غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طبیعی بات ہے. اس کا اصلاح کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ شیعہ قوم اپنی انویسٹمنٹ ان حوزوں پر، جن حوزوں سے کافر کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے، ان حوزوں سے جن سے مرتد کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے، ان حوزوں سے جن سے فتنے کے علاوہ کچھ نکلتا، ان کو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ان کی آپ کیوں اتباع کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں اپنا مال امام علیہ السلام کو دے رہے ہیں، جو وہ آپ کے دین کو دچکا لگا رہے ہیں، جو دین کی خدمت نہیں کر رہے؟ کیوں؟ یہ آپ لوگوں کے قصور ہے. تو آپ کو ایسے انسٹیٹیوشنز کا وہ سپورٹ کرنی چاہیے جو وہ دین آل محمد علیہ السلام کا احیاء کریں. طریق اہل بیت علیہ السلام، طریق اہل بیت علیہ السلام یعنی فرمان اہل بیت علیہ السلام، اور کوئی نہیں ہے. میر انیس کا شعر کیا ہے؟ میر انیس کا شعر ہے. آپ کسی اور کی شاعری لے کے آئیں، وہ میر انیس نہیں ہے. یہ ہر گدے کو یہ معلوم ہے. اقبال کی شاعری کون سی شاعری؟ اقبال کا جو شعر وہ اقبال کا شعر ہے. کسی اور کی شعر لے کے آئیں، وہ اقبال کا شعر نہیں ہے. وہ ہر احمق انسان کو یہ معلوم ہے. ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کیا ہے. جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ہے. ہم کفر کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ پھیلاؤ، وہ سمجھاؤ، اس کی نشر کرو، اس کو احیا کرو. آؤ اس کی طرف آ جاؤ. یہ کوئی غلط بات ہے؟ اور اہل بیت علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ ہمارے کلام کو زندہ رکھو، ہمارے راہ و طریق کو زندہ رکھو، ہمارے حدیث کو زندہ رکھو، ہماری اتباع کرو، ہماری حدیث کو اتباع کرو، بدعات کو چھوڑ دو. یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟
میرے بھائی فرماتے ہیں امام کا ہر فرمان لازم الاتباع ہے بلا چون و چرا انشاءاللہ. بس ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم رکھے. آمین. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا علی میرے بھائی فرماتے ہیں لیکن اس حدیث سے روات حدیث سے رجوع کرنے کی بابت مسلم ہے، لیکن اس حدیث کی صحت قابل استناد درکار ہے. یہ سب مجھے تو کوئی دج کا نہیں ہوتا نا، میں تو تقلید کا قائل نہیں ہوں. وہ تو ان سے مانگو، وہ ان سے. میرے نزدیک حدیث صحیح ہے، کیونکہ میں اس حدیث کی روح سے تقلید رد نہیں کر رہا، تقلید ثابت نہیں کر رہا. تو مجھے میرا جو مبنا ہے احادیث کی تصحیح کا وہ اور ہے. میں وہ عمریوں والی اصول میں استفادہ ہی نہیں کرتا. تو یہ سیستانی وغیرہ سے مانگو جو تقلید کے قائل ہیں کہ اس حدیث کی تصحیح کرو، ایک صحیح حدیث لاؤ تقلید میں، ان سے مانگو نا میرے عزیز. میرے عزیز فرماتے ہیں السلام علیکم استاد، پاکستان میں ایک جھوٹا مولوی ہے جس کا نام ہے جواد نقوی. اس کے اور اس کے مریدوں کے نزدیک آپ ایک والا شاگرد بھی نہیں. اچھا میرے نزدیک وہ شاگرد بھی نہیں سمجھتے ہیں. کیا آپ کا منہ کھلا کرنے کو تیار ہو کسی بھی موضوع پر؟ اچھا میں ایک شاگرد بھی نہیں ہوں. مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے چیلنج دے رہے ہیں مناظرے کا، یا وہ ان کو آپ چیلنج دے رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کی بات کا مفہوم کا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو جواد نقوی کا میں نے کہا نا، جواد نقوی کا باپ بھی، اس کا استاد بھی کبھی میرے سے مناظر کرنے پہ حاضر نہیں ہوگا. اس میں کوئی یہ جرأت ہی نہیں. وہ ایک جاہل آدمی ہے، وہ نہایت ہی جاہل ہے. وہ کسی بھی اختلافی موضوع پر نہ جواد نقوی اور نہ جواد نقوی سے بڑا میرے سے کبھی وہ ہے ہی نہیں اس بات کے مرد. میرے عزیز ان کے جو امام تھے خمینی، یہ خامنی، یہ نہایت جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. یہ ایک توہم ہے لوگوں میں کہ یہ بڑے عالم ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اساتید جو ہیں وہ نہایت ہی جاہل ہیں. کیا شرح حدیث حکم شرعی ہے، اور اگر مشروع ہے تو کیا نص قطعی کے درجہ پر ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوال کیا کر رہے ہیں. شرع حدیث ہے. شرع حدیث ہے. نص جو ہے وہ خود حدیث نص ہے. شرع حدیث نہیں ہے. شرح حدیث اگر صحیح شرح ہے تو اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں، واضح الفاظ میں بیان کرنے کا نام ہے. کیا حجت ہے؟ اگر صحیح ہے تو حجت ہے. اگر شرح حدیث کے موافق ہے تو حجت ہے. اگر شرح باطل ہے تو وہ خطا ہے. تو آپ پوچھیں گے ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ تو خدا نے عقل دیا نا، خدا نے عقل دیا آپ کو. شرح پڑھتے ہیں کہ یہ صحیح یا غلط ہے، ہر ایک سے نہ پڑھیں، ہر ایک کتاب نہ سنیں. امام علیہ السلام نے 5 شرطیں بتائیں: فقہا، صائن للنفس، حافظا لدین، مخالفا لہوا، مطیعا لامر مولا. یہ 5 شرطیں ہوں تو پھر ان کی شرح سنو. اگر تسلی ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہے تو مان لو. سمجھ میں آئی نا؟ شرح حدیث یہ ہے. اچھی بات ہے میرے عزیزو. اچھا میرے دوسرے بھائی نے سوال کیا، میں دیکھ لوں کہ اس کے سوال کیا اسکرین پہ لا سکتا ہوں. اچھا یوٹیوب سے نکلتے ہیں فیس بک کی طرف. فیس بک میں آپ کے کامنٹس دیکھیں میرے عزیزو. فیس بک پہ بہت کامنٹ ہیں. اچھا
اچھا، میرے عزیز پوچھتے ہیں کیا کچھ لوگ لکھتے ہیں علیہ السلام کے بجائے جل جلالہ لکھتے ہیں، یہ کیا درست ہے؟ دیکھیں جلال کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بے عیب، بے عیب، اس کی بے عیبی نہایت بے عیب ہے، بے عیبی اس کی نہایت بے عیب ہے، یہ بات درست ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی کوئی عیب نہیں ہے، اس کی شان، ان کی شان کیا کہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہم غلام ہیں، ہم ان کے غلام، ہم ان کے سامنے خاک بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ تو ہم ان کا نام لینا بھی ہمارے لیے چاہے ہم اپنے لیے خلاف ادب سمجھتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کے لیے جل جلالہ کا نام، یہ ان کی شان کی یہ کوئی ان کے لیے بہت ناچیز بات ہے۔ لیکن میرے عزیز ایسے جملے جن سے لوگ دوسرے لوگ غلط معنی لیتے ہیں، یہ ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے، نہیں اس لیے نہیں کہ جملہ غلط ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے غلط معنی سمجھتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ان کی لوگوں کی جہالت اور معاشرے میں جو بعض چیزیں متعارف ہیں اس طرح سے، اور انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ انسان پہ لوگ اتہام ماریں کہ یہ مشرک ہے، کافر ہیں۔ اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان ہم اس طرح بیان کریں جس سے ہماری بدنامی نہ ہو، جس سے دوسرے لوگوں کو کے نزدیک ہمارے مذہب کی بدنامی نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایسے نہ ہو۔ تو ایسے الفاظ بہت سارے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہم تعریف کر سکتے ہیں اور ان کی ہم شان بیان کر سکتے ہیں بغیر اس کے کسی دوسرے شخص کو غلط فہمی ہو۔ دوسروں کو غلط فہمی میں ڈالنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس جذبہ ہے کہ ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کو غلط فہمی میں ڈالنا، اپنے آپ کو ایک کفر کا متہم بنانا، یہ غلط بات ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کہ مستحب ہے کہ ہم اس طرح کہیں، جملہ صحیح ہے، لیکن یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں آیا ہو کہ آپ ایسا بولتے جائیں۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تقلید نااتفاقی کی علامت ہے جس سے نااتفاقی میں اضافہ ہوا ہے اور مزید ہوگا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے نہ بنو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تھینک یو میرے بھائی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اعتراض صرف تقلید پر ہے، ہم تقلید کے بغیر بھی سیستانی صاحب کی ہر بات کو مان سکتے ہیں اور ان سے دین کے مسئلے سیکھ سکتے ہیں، اور آپ بھی ہمارا فخر ہے۔ آپ تقلید کے بغیر ان کی ہر بات کو کیسے مانیں گے؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرے عزیز کہہ رہے ہیں قبلہ آپ کا پورا شیعہ مسلک پر بہت بڑا احسان ہے، شاید آپ سے بڑھ کر کسی نے ایسی خدمات انجام نہیں دی۔ میں آپ کا نوکر ہوں بھائی، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہ کریں، بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنے مشن کا ساتھ دینا ہم پر واجب ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو عزت دے، میں آپ کا دعا گو ہوں۔ قبلہ اس صورتحال میں کہ اکثر کتب حدیث کا ترجمہ اردو میں موجود نہیں اور پورے ملک میں 10 بھی ایسے عالم نہیں جنہیں حدیث پر عبور ہو، ایسی صورت میں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تو یہی ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ روایات میں ہے کہ جو حدیث کے طلب کے لیے گھر سے نکلے، ملائکہ اس کے استغفار کرتے ہیں، ملائکہ اپنے پر اس کے پیروں کے ساتھ نیچے پھیلاتے ہیں۔ یہ تو آپ کا فخر ہے، ہونا چاہیے کہ آپ اس کام کو شروع کریں، آپ نوجوان اس کام کو شروع کریں، طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلیں۔ طلب علم سے مراد طلب حدیث ہے، طلب فہم کلام ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ اپنے گھر سے نکلیں، ان علماء کی تلاش کریں، ان کے پاس جائیں تاکہ ان سے سیکھیں، حوزہ نہ جائیں۔ حوزہ تو اس پہ لعنت ہے، حوزے پہ۔ یہ حوزہ تو ہے، یہاں پہ صرف جاسوس پالے جاتے ہیں، یہاں پہ صرف نوکر پالے جاتے ہیں ایران کے، لعنت ہے ان پہ۔
یہاں سے اس سے منحرف اور کافر کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں. جب ہم کافر کہتے ہیں تو اس میں مجاز گوئی ہے میرے عزیز، ایسے نہیں کہ ان کو ہم واقعاً کافر سمجھتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یعنی عقائد میں یہ ضعیف ہیں. کفر کے مراتب ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا. ہم اہل حوزہ کی اگر کہتے ہیں یہ کافر نکلتے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ ولایت فقیہ کا قول یہ کفر ہوتا ہے حقیقت میں، سمجھ میں آ رہی نا. اور بہت سارے ان میں خفیہ عقائد ان میں بہت ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بالکل ان کا عورت طلاق ہو جاتا ہے، کفر اعظم اس سے مراد نہیں ہوتا. بہرحال ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سید سمر نقوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو دین اہل بیت علیہم السلام نہیں، پہلے ان کا جملہ سنیے. فرمایا کہ اللہ یاری صاحب، کیا مجتہدین کے درست خارج کے کتب میں فتوے کی دلیل کے طور پر آیت اور روایت موجود نہیں ہوتی؟ اللہ کے واسطے سچ آیت ہوتی ہے کم، روایت ہوتی ہے کم. میں نے بیان کیا کہ ان کے کتب میں اکثر اپنے نظریات ہوتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں تنقیح میں، جا کے دیکھیں جواہر الکلام جا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوتا ہے. تو حدیث میں نہیں کہتا حدیث نہیں، حدیث ہوتا ہے کم ہوتا ہے میرے بھائی. وقت گزر چکا ہے، میرے انگلش کا وقت آ گیا تقریر کا. جو دین اہل بیت نے بتایا وہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے، جبکہ مجھے کسی کے فہم پر بھی نہیں چلنا ہے، جبکہ خود بھی مجھے روایت بتائے گا، وہ ویسے ہی ترجمہ کر کے بتائے گا جو اس مترجم نے روایت سمجھا ہوگا. تو میرے لیے مترجم کا فہم کیسے حجت ہوگا؟ ویسے ہی جیسے توضیح المسائل میں کیا آپ اس کا فہم آپ کے لیے حجت ہے؟ ترجمہ حجت ہے؟ ترجمہ حجت نہیں ہے. ترجمہ اگر قابل اعتماد ہے تو صحیح ہے. لیکن توضیح المسائل ہے نا، آپ پڑھتے ہیں توضیح المسائل اردو میں، توضیح المسائل وہ مترجم آپ کا مرجع تقلید ہے؟ نہیں ہے. مترجم توضیح المسائل کا کیا وہ آپ پہ حجت ہے؟ اس کا کلام حجت نہیں ہے. پھر کیوں عمل کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر قابل اعتبار ہے، علماء نے تصدیق کی ہے، مؤمنین ثقات نے تصدیق کی ہے، ترجمہ صحیح ہے، ہم اعتماد ہے، تو پھر اس پر عمل کرتے ہیں. سمجھ میں؟ اس لیے نہیں کہ مترجم جو ہے وہ خدا کا حجت ہے یا کوئی دینی حجت ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے تو اسی طرح احادیث اگر کوئی شخص آپ کی نزدیک نقل کرتا ہے ان 4-5 شروط کے ساتھ، اس کے باوجود اگر وہ قابل اعتماد ہے تو ٹھیک ہے. جب تک وہ قابل اعتماد ہے، آپ کو تسلی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ عمل کیجیے. یہ بات میں اس کو بہت بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت گزر چکا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت گزر چکا ہے. آپ بہت آپ سب کا شکریہ. میرا چیلنج، اور بلکہ میری عاجزانہ دعوت، چیلنج چھوڑیے، عاجزانہ دعوت، ہندو پاکستان کے علماء جو تقلید کے قائل ہیں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں. آپ مجھے جو بھی سمجھیں آ کے بات کریں میرے سے، آ کے آپ میں سے بات کریں، دوستان، مناظرہ نہیں. مناظرہ میں جو ہے دشمنی ہوتی ہے، نہیں، مناظرہ کو چھوڑی، گفتگو کرتے ہیں، ہم آپ کے دلائل سنتے ہیں. آپ کے پاس کیا حدیث ہے تقلید ثابت کرنے کے لیے؟ حقیقت سمجھیے تو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی کوئی فرمان اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقلید اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک مشروع نہیں ہے. اگر حدیث ایک بھی نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کو، خدا سے ڈرو علماء، خدا سے ڈرو، پیغمبر سے حیا کرو، امیر المؤمنین امام صادق علیہ الصلاۃ سے حیا کرو. یہ آئیے دین کی طرف، احیاء کی طرف، مذہب حق کے احیاء کی طرف پلٹتے ہیں. بہت مہربانی آپ سب کی. یا علی مدد. خدا حافظ.